Welcome to the Black Hole. Welcome to the launch of Autism and Behavioral Science, a book by Saima Akram. And we're honored to have Saima Akram Sahaba here with us. Saima Akram Sahab is a Canadian Pakistani. She is based in Ottawa, and she is an expert in behavioral science. She's a behavioral therapist. She's an educational consultant for special children. And of course, she is by training a psychologist, and she is currently working with the Ottawa Carleton District School Board in Ontario, Canada. So this book is now published, it's ready, it's with us. And her second book is also in the process of printing. It's titled Autism, Behavioral Interventions and Strategies. So that book is under printing. Today we are launching her book, Autism and Behavioral Science. So I'll just go through the program for today. So for the first 45 minutes to 1 hour, we'll have a discussion with the author. And of course, let me introduce the discussant. Majid Bashir Saab is our discussant today. Majid Bashir Saab has written the foreword of this book. He is a former judge. He is also currently he's working as a senior partner in a leading law firm in Islamabad. And he is also the president of the Center for Rule of Law and does extensive work in the rights-based approach for the autistic people in Pakistan. A very important area that he is working on, and he is extensively written on the subject of autism. And today, amongst the audience, we've also distributed some of his articles that he's written on this subject. And of course, towards the end, the last 30 minutes of our program, we will have an interactive session. The audience can participate, can ask questions, can make comments and observations. And at the end of it, we have copies of the book. And the author has been very gracious to offer this book for this session free of cost. So you can have your copy of the book, and this is something for a change, because I mostly come here and I, of course, make sure I buy a book, but then she's been very gracious. So that will be at the end of the session, and then you can get your copy signed from Saima Akram Sahaba. So Saima Akram Sahaba, welcome to the launch. It's a great honor to have you with us. I think we'll just start by trying to understand what autism exactly is. There's a bit of a mist surrounding this subject. We have heard of autism from here and there, but then of course we're not exactly aware of what it is and how do we differentiate it from other kinds of disabilities. So broadly, autism is a neurodevelopmental disorder, and so it actually impacts our social communication and restricts some of our activities, and of course there's a repetitive behavior in autistic patients. So we will try and understand exactly what it is and what are the risk factors associated with it, and how is this issue being addressed globally. Autism has become a global challenge. In Pakistan, there are various studies, and according to one of the studies, we might have around 350,000 persons with autism in Pakistan. So this is a major challenge, a public health challenge in the country. And we see that there is little effort at the moment to address this very serious problem as far as the autistic people are concerned. So madam, I'd like to begin by asking you as to what is your understanding of autism in very simple terms, so that the audience can really understand, and how they can differentiate autism with other kinds of disabilities that might look similar but of course would not be autism. So autism is a neurodevelopmental disorder which affects our brain and nervous system. So this is something different from neurotics and psychotics. This is the main subject in psychology. Usually the people, they are changing this term like this is kind of psychological disorder or mental health issue. No, this is a quite different disorder, which is called neurodevelopmental disorder, which affects our brain and our nervous system. And after that, the child who has autism, they have 3 types of disabilities, which are the main disabilities. First of all, communication problem. Second,
restricted and repetitive behavior, and the third one is communication problem. They have challenges in these fields, and usually in psychotics and neurotics, we don't treat them like behavior therapies. The therapies for the autism is quite different, and we will discuss the therapies later, like IBI and ABA, and what is the significance of those therapies. So, would you, Yes, do you like, yes, so, yes. Who are the people who are more at risk of getting autism? Is it a genetic disease? And so when I say who are the people who could be more predisposed to, being autistic? yeah. Just for the understanding of the audience. Yeah, actually, this is the causes are unknown. The scientists they are trying to find out the reason. There are so many reasons. Obviously, genetics and environmental both are included. Apparently, it is a genetic problem, but obviously, environmental factors can also affect this disorder. And for the genetic reason, especially if you have someone in your family history, even not autism and other psychological issue, then those people are on higher risk for autism. That's right. So, if you have autism within your family, you are more at risk of getting autism. So, just to sort of elaborate on this further, if I were a parent, what would be the signs and symptoms that I would look for earlier on? It is also said that it's probably at the prenatal stage that it starts, kind of developing, and then at a very young age you can actually identify some of the signs and symptoms. Yes, usually the symptoms are apparent by 6 months, 4 to 6 months, and the students who are like on severe end, they have shown symptoms in early age, like 4 to 6 months. But some of them they can show by 2 or 3. So mostly the first 6 months are very important, and after that, like if still they are not going through their developmental stages, then you should consult a doctor, and they will do further tests, because sometimes the symptoms are delayed, and parents they don't understand this is a kind of autism. So it depends what kind of autism they have. So according to that, we will do the test. What would be broadly the different kinds of autistic people, because we see that they have different level of abilities or disabilities. Some autistic patients might come across, and it will be actually rather difficult to look at them and then ascertain that they are autistic. And some, of course, their symptoms are very apparent, and you can always tell that they're autistic from the, of course, restrictive behavior, the repetitive behavior that you talked about. So, what would be a broad categorization for the understanding of the audience? Yeah, so in simple terms, I would say like there are 3 categories, but after 2013, a diagnostic manual was repeated and autism was called autism spectrum disorder. Before that, we were dividing autism in classical autism, a pervasive developmental disorder, and Asperger syndrome. So the Asperger syndrome was the higher level, like where there was no communication problem. But in classical autism, they had typical behavior like repetition of tasks and repetition of talk and stimming and other things. But later on, some students, like as per my experience, they were showing different kind of symptoms, which were mixed, like some from classical autism, some from pervasive developmental disorder. So that's why all those, and even before that, the autism was divided into 5 categories. And then they made it in a single term, autism spectrum disorder. Spectrum means a person who has autism will have different kind of disabilities, different kind of challenges from any other groups. So that's why it is unique, and everyone who has autism has different challenges and different abilities. So our main focus is to find their skills. You can't say like they can't do anything. So their challenges are higher than their abilities, but still we always try to overcome their abilities with their
to overcome their challenges. That's right. So, Saima Akram Saiba, how important it is to detect autism early? As we see in a lot of diseases, early detection is very important, so that we can make appropriate interventions. So, in this particular case, how important it would be to detect this disease early? Yes, in the early stage, like so first of all, your child will not be going through all developmental stages. They will not be covering all those age stones, like their chronological age and their mental age will be different. So you can compare with typical child, like if a student who is 3 months old and we will compare that person with the other 3 months old. So they will have deficit in like eye contact, in their body movement, and like the speech, the bubbling, because in 3 months we can detect like obviously no child is talking in first 4 months, but at least they are giving eye contact, they are producing some sounds which we call bubbling. So if they are not showing those symptoms, then you should be worried and you should see a doctor. Yes. I think he's asking about early intervention. How important is early intervention and getting the things, therapies and... Yeah. So this is very good question. Actually, in Canada, our Psychiatrists Association, we did a survey. So the purpose of the survey was to find like how much like early interventions are important. So the report concluded the results. If we will, like the lifetime cost of an individual with autism is 20 million. But if we will have early interventions, then this cost can be cut by 50%. So this is very important. And if we start in early age, then there are higher chances of of progress, and they can do the rest of the things according to their own age. That's why I'd like to bring Majid Bashir Saab into this discussion. Majid Saab, what is your take on the current understanding generally? Of course, we will go into detail as we progress in our program. Generally, the understanding of the disease in Pakistan, at the community level, at the level of care providers, what is your understanding in your work that you've done so far? Thank you very much. میں تھوڑا آڈینس کے لیے جی ضرور بہت ایزی کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی فیل کر رہا ہوں کہ شاید یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ لوگوں کو شاید اس کی سمجھ نہیں. تو میں ایک سوال کر دیتا ہوں، پھر میں اپنا جواب بھی دیتا ہوں. میں سائمہ سے چاہوں گا کہ وہ بہت گراس روٹ لیول پہ انڈرسٹینڈنگ دے کہ ایک مدر کو، ایک فادر کو کیا کرنا ہے، ایک فیملی ممبر کو کیا کرنا ہے، کون سے پریکاشنری میئرس ان کو لینے ہیں کہ جس سے وہ یہ دیکھ سکے کہ ان کا بچہ کہیں آٹزم کے اسپیکٹرم میں تو نہیں جا رہا. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے کہ پاکستان میں نے جو آرٹیکل لکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 3 لاکھ کے قریب کوئی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ لوگ آٹزم میں ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو ریموٹ ایریا وہاں پہ ڈیٹا کلیکشن جو ہماری ہے وہ آپ میں بہت سے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے این جی اوز میں بھی یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. تو یہ ڈیٹا کلیکشن پاکستان کا سب سے بڑا ڈلیما ہے. میں ایک آرگنائزیشن کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہوں جو کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرتا ہے. تو میں نے بہت سے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں اس پہ کام کیا، لیکن مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے یہ ڈھونڈنے میں کہ یہ ڈیٹا مجھے کہاں سے ملے گا. یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے. جیسے کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے کہ وہ آپ کو نہیں بتا سکتے، کوئی بچہ ان کی نظروں سے گزرا ہے تو کہیں ڈیٹا بناتے نہیں ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ دیں کہ یہ میرے ملک میں اتنی چیزیں ڈیولپ کر گئی ہیں تو پالیسی میکنگ میں پھر اس کو جانا ہے. پھر سب سے بڑی بات اس پہ قانون سازی ہونی ہے. آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ آٹزم پہ کوئی لا نہیں ہے پاکستان میں، اور آپ پوچھیں گے لا کیوں ہونا چاہیے. ان بچوں کی وراثت، ان بچوں کے ایکسچینج پروگرامز، ان کی ایجوکیشن، ان کی انٹرٹینمنٹ، ان کو لوپ میں لانا زندگی کے، کوئی پالیسی میکنگ کبھی گورنمنٹ سے سنی ہو آپ نے. تو میں نے سائمن نے جب مجھے یہ ڈسکس کیا تو میں نے تو ان کو بہت جسے کہتے ہیں سلوٹ کیا کہ آپ نے پاکستان میں یہ ایک کتاب آپ لکھ رہی ہیں. لیکن یہ کتاب میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے آؤٹ آف دا
बॉक्स जिसको कहते हैं, कि ये किताब लिखी गई है साइंस के ऊपर कि बिहेवियर कैसा होगा, जी और ये प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत यूज़फुल है। मैं चाहता हूँ एक जनरल पब्लिक के लिए भी लिखी जाए किताब, एक मदर उसको पढ़े, एक फादर उसको पढ़े, एक रिलेटिव उसको पढ़े, जो रिलेटिव्स हैं बच्चों के, वो पढ़े कि वो कैसे उनको काम करना है। एंड सबसे बड़ी बात, हमारे दोस्त जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करते हैं, मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इसके ऊपर टेक लेना चाहिए और इस पर बहुत से सेमिनार्स करने चाहिए। मुझे लगता है कि ये फिगर ज़्यादा है और ये बच्चे जो हैं ये इतने टैलेंटेड होते हैं, इनकी जिसे कहते हैं ना, मैंने इनको देखा जाके, इनके साथ थोड़ा सा काम भी किया है, ये इतनी खूबसूरत इनकी ड्राइंग्स होती है, इतनी खूबसूरत इनकी अप्रोच होती है, सिर्फ ये कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इन पर थोड़ी सी मेहनत करके आप इनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आप इनको ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। होता ये है कि कोई कौम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये तो बात ठीक है, ये जैसे अल्लाह किसी को नवाजता है और मेरे ख्याल उसमें बहुत सी ब्लेसिंग भी होती हैं, लेकिन कोई कौम नॉन प्रोडक्टिव एलिमेंट को सस्टेन नहीं कर सकती। हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना तो कौमें बनती हैं, लेकिन बाहर साइमा, मैं चाहूँगा कि साइमा बताएं कि बाहर ऑटिज़म के जो पेशेंट हैं या जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको कैसे वो बिहेव करते हैं। इतना उनको उन्होंने प्रोडक्टिव कर दिया, इतना यूज़फुल कर दिया है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे यही रहता है हमेशा, जब मैं जज भी था, नदीम भी बैठे हुए हैं, वो भी जज हैं, कि जब इस किस्म के केसेस आते हैं जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना होता है, कस्टोडियल अप्रोच लेके जाना होता है, तो कोर्ट बड़ी कॉन्शियस होती है कि इसका क्या बनेगा। जिनके तो पेरेंट्स होते हैं उनके तो ठीक है, जिन बच्चों के नहीं होते तो फिर हम सोचते हैं इनको कैसे लुक आफ्टर करेंगे, इस सोसाइटी में कहाँ जाएंगे। तो सोसाइटी का सबसे बड़ा इम्तहान ये होता है कि वो जो स्पेशल लोग हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं। तो मेरा ख्याल ये किताब साइंस के रेफरेंस से तो बहुत परफेक्ट है। इसको हमने काफ़ी जगह पे लोगों को पढ़ने के लिए दिए, एक्सपर्ट हैं उनको भी दिया, जितने हमारे स्कूल्स हैं यहाँ पे जो ऑटिज़म में काम करते हैं वहाँ ये बुक्स गई हैं और ये रेफरेंस बुक के तौर पे तो बहुत अच्छी बुक है। साइमन ने इस पर बड़ी मेहनत की है, सो ग्रेटफुल कि आपने ये पाकिस्तान में इनिशिएटिव लिया और दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप लोग भी बड़े अजीम हैं कि जो इस पहले ऑटिज़म के सिस्टम में एंटर हुए हैं, जिन्होंने थोड़ी सी अवेयरनेस ली है। हमें बहुत से काम करने, इस पर बहुत टीवी प्रोग्राम होंगे, इस पर बहुत कुछ लिखना है अभी, और ये चीज़ें इसलिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं कि जो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा होता। अब साइमा भी बता रही थी कि यहाँ एक्सपर्ट ही नहीं है, आपके प्रोफेशनल ही नहीं है, हमें वो भी यहाँ पे वो उनको भी उनका इंटरेस्ट भी यहाँ डेवलप करना है। लेकिन मैं पर्सनली आई एम अ विटनेस ऑफ दैट कि जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और वो बड़ा जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की इस पे पॉलिसी सबसे पहले, फिर इसके ऊपर लॉ, फिर इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इसके ऊपर फंडिंग, फिर अवेयरनेस, ये सारे गवर्नमेंट को बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है इन चीज़ों को, वरना काफ़ी चीज़ें डैमेज हुई हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट, यस प्लीज। ऑटिज़म के मुतालिक आर्टिकल्स भी थोड़े बहुत लिखती रही हूँ मैं, रुबैका सिकंदर नाम है मेरा। तो सर जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ, और माज़रत है कि मैं इससे डिसएग्री करूँगी। ऑटिज़म इस वक्त पाकिस्तान में ख़ुसूसन एक मनी मेकिंग बिज़नेस है। एक जो क्रीम अलादा क्रीम ऑफ सोसाइटी है उसने इसको ये बना दिया है जी 70,000 80,000 का पैकेज देते हैं हम आपको, आप अपना बच्चा हमारे पास ले आए 3-4 घंटे के लिए। पेरेंट्स को वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे व्हाट आर द थेरेपीज दैट द चाइल्ड नीड्स, ठीक है। एक बहुत सो कॉल्ड इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान दे देते हैं और उसमें पेरेंट्स को वो इक्विप ही नहीं करते उस चीज़ से। जिसके पास 24/7 बच्चा है, जो बच्चे का ख्याल कर रहा है, आप उसको इक्विप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर उस बंदे को हैंडीकैप कर रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड आई थिंक करेंटली वो मैम साइमा ज़्यादा बेहतर बताएंगी, बट देयर आर ओनली 3 BCBAs इन पाकिस्तान एज़ फार एज आई नो, 3 or 4, ठीक है। इसके अंदर आई टोटली एग्री विद यू कि ये तो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा इस बुक लिखने का मकसद सिर्फ यही था कि एटलीस्ट हमारे पास प्रोफेशनल हों। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो मेरी नज़र में है कि मैंने यहाँ से साइकोलॉजी में GC
GC سے میں نے ماسٹرز کیا, قائد یونیورسٹی سے میں نے سائیکالوجی میں MPhil کیا. اس کے بعد میں چلی گئی کینیڈا اور میں نے اسپیشلائزیشن کی آٹزم میں, بہیویئر سائنس میں. MPhil کے دوران تک ٹوٹلی مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ آٹزم کیا چیز ہے, کیونکہ آٹزم کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا ہی نہیں جاتا. ہمیں کلینکل سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے, ہمیں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے, سوشل سائیکالوجی, کاؤنسلنگ, ڈیولپمنٹل ڈیلے, ایوری تھنگ, مگر آٹزم نہیں پڑھایا جاتا. تو اس بک کو لکھنے کا میرا پرپس صرف یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس سبجیکٹ کو شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس یہ سبجیکٹ ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے. آبویسلی DSM 5 میں اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے. جب APA نے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے اس کو انکلوڈ کر دیا ہے تو آپ اس سے اس کی ورتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور لوگوں کے پاس سب سے پہلے, کیونکہ مجھے جب لوگ فون کرتے تھے پاکستان, جو میں آپ کو جسٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے کس طرح کیسے سوچا یہ بک لکھنے کا, کہ لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ تھراپیز کریں, وہ کریں, وہ کہتے ہیں ہم بچوں کو اویئرنیس سے دنیا آگے چلے گی. نارتھ امریکہ اویئرنیس سے ایکسیپٹنس پہ آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری آپ سے بات ہوئی تھی مظہر صاحب سے, تو یہ ابھی ڈسکس کریں گے ہم ایکسیپٹنس پہ, انکلوژن پہ, جو آپ کا بھی پوائنٹ تھا. تو جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں گے. تو فرسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ ہم اس سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کروائیں انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ کے طور پہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اور اس سلسلے میں میرا لاسٹ وزٹ تھا. یہ بک تو میری 2 سال ہو گئے ہیں. یہ لانچنگ کا پرپس بھی یہی تھا کہ میں پیرنٹس اور باقی لوگوں کو اویئر کروں. میرا مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے یہ والنٹیئر ورک کرنے کا یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کے پاس پروفیشنلز ہی نہیں ہیں. اگر ہم پیرنٹس کو کہتے بھی ہیں, اویئر بھی کر دیتے ہیں کہ جی جائیں اور علاج کروائیں, وہ کہاں جائیں, کہاں کروائیں, کیونکہ ان کے پاس آپ کہہ رہی ہیں when you were in MPhil you didn't know what is autism. There are girls who have done BS psychology, simple BS psychology from wherever. آٹزم کا لفظ ہی نہیں ملے گا آپ کو ہماری بکس میں. آنیسٹلی میں اس چیز کی وٹنس ہوں. تو میں لاسٹ وزٹ میں ملی, میں پالیسی میکر سے بھی ملی, میں سیکرٹری سے لیول کے لوگوں سے بھی ملی, اور میرا پرپس یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ کائنڈلی آپ اس سب کو سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کروائیں. اور میں اپنے طور پہ یہ قدم اٹھا سکتی ہوں کیونکہ میں کسی کو کرٹیسائز کرنے نہیں یہاں پہ آئی کہ جی آپ کی پالیسی غلط ہے یا ان کی پالیسی ٹھیک ہے. نہیں, میرا پرپس یہ ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں ایک آپ کو بک لکھ کے دے سکتی ہوں, میں آپ کو ایک ٹول دے سکتی ہوں, کیونکہ اس بک میں نے ہر چیز انکلوڈ کی ہے جو پیرنٹس کے لیے بھی ہیلپ فل ہے, جو ایک پروفیشنل اسٹوڈنٹس اور ہر بندے کے لیے جو کہ آٹزم کو جاننا چاہتا ہے اس میں ہر چیز انکلوڈ ہے. دیٹس وائی اٹ از کالڈ بیہیویئرل سائنس. اس میں سائنٹیفکلی وہ ایوری ریسرچ بیسڈ تھراپیز اور جو بھی پیرنٹس کو چاہیے اور ایک پروفیشنل کو چاہیے وہ میں نے انکلوڈ کیا ہے. اور میری سیکنڈ بک ہے وہ پیورلی انٹرونشن پہ ہے. اس میں نے سارے سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور سارے وہ بیہیویئر پروگرام لکھے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو, کیونکہ بہت سے پیرنٹس میرے ساتھ کوئی ایک دفعہ نہیں, مجھے تقریباً پاکستان سے ایوری ڈے کالز آتی ہیں, اور سم ٹائمز میرے پاس جاب میں بھی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن میرے پاس جب بھی وقت ہوتا ہے تو میں ان کو رپلائی بیک کرتی ہوں. تو سب کا یہی ہے کہ ادھر بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں, اور اگر میں ان کو کوئی تھراپی اور کوئی چیز کرتی ہوں پرووائڈ یا انٹرونشن, تو آبویسلی وہ اس سے بینیفیشیل ہو سکتی ہیں. تو اس بک میں اب ہر چیز ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ یہ بک پڑھیں, یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے فری اویلیبل ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ پیرنٹس وہ جو سوال مجھ سے پوچھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کے پاس کوئی چیز ہے جس کی بیس پہ وہ چل سکیں. تو اب آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ اگر ایک دفعہ یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہو گیا تو اس کے بعد اویئرنیس کا فائدہ ہے. اب ہم جسٹ اویئر کر دیں اور ان کو کوئی ٹولز نہ دیں, تھراپسٹ نہ ہو, ہمارے پاس پروفیشنلز نہ ہوں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایون میرے ان وزٹس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جو میں نے اتنا زیادہ, ایون کہ میں نے بہت سے لوگوں کو فریم ورک بنا کے دیا کہ ہم کس کس طریقے سے پالیسیز میں پاکستان میں کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے خود بھی یہاں پہ سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا تھا. تو اس سے مجھے اندازہ تھا, میں جب اس میں بھی آپ دیکھیں گا, آپ یہاں پہ پاکستان میں ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشن اٹھائیں تو اس میں ابھی تک وہ پرانی ڈیفینیشن ہے جس میں ڈیف, ڈم, بلائنڈس, فزیکلی ہینڈی کیپڈ, اور اگر زیادہ کر لیں گے تو سائیکولوجیکل پرابلم والے ہیں. آٹزم کو ایک ڈسیبلٹی کے طور پہ بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا. میم کارز جو ہے, کارز کو پوری دنیا جو ہے وہ ڈسکارڈ کر چکی ہے ایز اے ڈائگنوسٹک ٹول. ہمارے یہاں ابھی تک آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں کہ بھائی بچے کو شاید آٹزم ہے, آپ چیک کر لیجئے کس لیول کا ہے, وہ کارز لے کر بیٹھ جائیں گے. جو ٹیسٹ ہے آٹزم کا, یو نو دیٹ اٹس اوکے, وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کارز لے کے کر لیں, وہ اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ چونکہ ہر بچے کی اسیسمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس کو کارز کو یوز کرنے میں
بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم جیسے میں آپ کو کہوں گی کہ میں آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے پیرنٹس کو ٹولس پرووائڈ کرتی ہوں. ایون میری جو جاب ڈسکرپشن ہے, میں ان کی اسیسمنٹ کروں گی, میں ان کا انٹرونشن پلان لکھوں گی, میں امپلیمنٹ کروں گی, میں ٹیچرس کو ٹرین کروں گی, اور اس کے بعد ٹیچرس جو ہیں وہ اس کو انٹیگریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں میں پیرنٹس کو بھی انوالو کرتی ہوں. آئی لائک ٹو انٹرجیکٹ تھوڑا سا اس ڈسکشن کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں, تو پھر ویل کم بیک ٹو جی جی بالکل. بیسیکلی کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم جو ہے نا وہ پک کر پائیں گے کہ بھائی یہ آٹسٹک چائلڈ ہے, ہمارے لیے تو نہیں بات ہے, یہ بتائیے گا کہ تاکہ آسانی ہو ہمارے لیے. کیونکہ آپ کو جو آرٹسٹک چائلڈ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگے گا, یہ اس کی جو بیہیویئر ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. پہلی تو بات کہ وہ سوشل انٹریکشن اور آپ کی جو ہے فزیکل لمٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, اور وہ بچے انٹریکشن کے کرتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی پراکسیمٹی کتنی ہونی چاہیے. جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں, ہم کتنے فاصلے پہ ہو کے کس بندے سے بات کریں گے, ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے, سوشل کیوز کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, آئی کانٹیکٹ نہیں دیتے, اسپیچ پرابلم بھی ہوتا ہے, اسپیچ ڈیلے بھی ہوتا ہے, وہ کلاسیکل آٹزم میں ہوتا ہے. جو اسپرگر والے ہیں وہ ایکسٹرا اسمارٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا اٹینشن ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے. اب ADHD کو بھی اس میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ فوکس نہیں کر سکتے کسی. اگر بچہ 6 ماہ کا جو بچہ ہے اس میں کیسے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے یا سسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ 6 ماہ کی جو سمٹمز ہیں وہ علیحدہ ہیں, ایج کے حساب سے ان کی سمٹمز ہوں گی. جو 6 ماہ کا بچہ ہے کہ فرسٹ آف آل وہ نہ تو اپنے پیرنٹس کو ریکگنائز کرے گا کہ یہ میرا پیرنٹ ہے, یہ میری سسٹر ہے, بردر ہے, ان کے ساتھ ان کا کوئی سوشل انٹریکشن نہیں ہوگا. اگر دیکھیں گے تو بعض دفعہ رسپونڈ نہیں کرتے. ایون کہ میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جب پیرنٹس پک کرنے آتے ہیں تو ان کو جب میں بتاتی ہوں کہ ہی از یور ڈیڈ, وہ ایون کہ وہ رسپونڈ نہیں کرتے, ویئر از یور ڈیڈ, ہی از یور ڈیڈ, نو. ورنہ کہ نارمل بچہ ہوگا بھاگ کے جائے گا اپنے باپ کے پاس کہ میرا. اسی طریقے سے وہ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ ریپیٹیو بیہیویئر ہے. جیسے ایک گیم ہے کار ہے تو صرف کار کے ساتھ کھیلنا ہے, ایک اسپیسیفک کلر ہے تو اسی کے اوپر ان کی فکسیشن ہو جائے گی, اور وہ سارا دن کئی گھنٹے اس کار کے ساتھ, اس کلر کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور کچھ بچے ہیں وہ ایکسٹرا اسمارٹ ہیں, بہت جینیس ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو ذہانت ہے اس کو کس حد تک آپ نے کس پروڈکشن کے لیے استعمال کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ان کو میسر کر کے ہم ان کا پروگرام رائٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ بچے جو ہیں اپنی ان سکلز کو, جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ نے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں یا لرنرز دیکھے ہیں جو بہت اسمارٹ تھے, بہت ایکٹیولی وہ کام کر سکتے تھے, ڈرائنگز ان کی بہت اچھی ہیں. تو ہم لوگ ان لوگوں کو جب ہم ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا ہم لوگ ان کو لائف اسکلز دکھاتے ہیں تو ہم ان کی ان اسکلز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ان کا فوکس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسکل بیسڈ ٹریننگ کریں, یہ کاپی پین لکھنا لکھانا اور رٹے کروانے والا کام نہیں ہوتا. جی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آرٹزم ختم نہیں ہوتا. آرٹزم لائف ٹائم ڈسیبلٹی ہے, یہ کیوریبل ہے, یعنی کیوریبل نہیں ہے لیکن مینیجیبل ہے. مینیجیبل بالکل ہے, جس طرح ایک ڈائبٹیز کو آپ کہتے ہیں کہ مینیجیبل ہے, جب تک آپ اس کی میڈیسن کھائیں گے آپ مینیج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے تھراپیز کے ساتھ آپ آٹزم کو مینیج تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کیوریبل نہیں ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بچوں کو بالکل مائلڈ قسم کا آٹزم ہوتا ہے, اور اس میں کچھ میڈیکیشنز کے ساتھ برین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, برین کے سائز کو. تو وہ اوبیسلی سائیکیٹرسٹ اس کو کرتے ہیں, میں میڈیسن نہیں لکھتی. میڈم میں اس کو ذرا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری ڈسکشن کو کین وی کم بیک ٹو ان منٹ. جی میں ایک تو میڈم یہ تھا کہ اف یو کین لیٹ اس نو کہ براڈلی آٹزم کے بارے میں متس جو ہیں, غلط فہمیاں کیا کیا ہیں, واٹ آر دا متس. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں, پاکستان کانٹیکسٹ میں کتنا مشکل ہے کیئر حاصل کرنا ایک آٹسٹک چائلڈ کے لیے. اینڈ آئی لائک یو ٹو کمپیئر اٹ ود یور کینیڈین کانٹیکسٹ, یعنی ڈیولپڈ ورلڈ کا کانٹیکسٹ ویز اوی ہمارا جو کانٹیکسٹ ہے, کہ یہاں کتنا مشکل ہے اس کے لیے کیئر سیکھ کرنا ہمارے سسٹم میں. یہ تو ایک تو متس کے میں نے ذکر کیا. اور چلیں ٹھیک ہے, سب سے مین چیز یہ ہے کہ ایکسیپٹنس, ہم لوگوں کو جو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے آٹزم کا جو آپ دیکھیں کہ جو ورلڈ موومنٹ ہے وہ موو ہو گئی ہے فرام آٹزم اویئرنیس ٹو آٹزم ایکسیپٹنس. ایکسیپٹنس کیا ہے؟ انکلوژن ہے, ان بچوں کا انٹیگریٹڈ پروگرام ہے. جتنے بھی ہمارے اسکول بورڈ میں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں آٹزم کے, وہ ایک نارمل اسکول سسٹم میں جاتے ہیں, پبلک اسٹریم اسکول میں. اگر ان کا کوئی ایکسٹریملی ان کے وائلنٹ بیہیویئر ہے یا اگریسو بیہیویئر ہے تو ان کو ہم ایکسٹرا اسٹاف پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ود ان دا کلاس روم, کیونکہ دوسرے بچوں کی سیفٹی میئرز بھی ہمیں لینے ہوتے ہیں. تو لیکن ان بچوں کو سپورٹ کے ساتھ ہم
मेन क्लासरूम का ही हिस्सा बनाते हैं, लेकिन उनके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स होते हैं, उनका आईईपी मैं राइट करती हूँ और उस बच्चे की नीड्स की बेसिस पे हम लोग उनको इंटीग्रेट करते हैं क्लासरूम में। लेकिन हमारे वहाँ पे किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी के बेस पे या किसी भी बेस पे आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसको स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। वहाँ पे हर बच्चा जिस स्कूल में चाहे वो जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक्सेप्टेंस के अलावा वहाँ पे पेरेंट्स की, टीचर्स की, सारे स्टाफ की, उन लोगों की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। इवन कि आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाएं तो हैंडीकैप के लिए अलहदा पार्किंग है, हर जगह पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको वॉशरूम से लेके डोर्स तक, पार्किंग से लेके उनको व्हीकल्स प्रोवाइड करने तक, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़। तो वो जो फैसिलिटेट हम करते हैं, मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन फिर भी जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो बंदा जिस हद तक कर सकता है वो अगर अपना किरदार अदा करे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर सकती थी कि मैं एक बुक लिख सकती थी, मैं लोगों को अवेयर कर सकती थी, मैं लोगों को फ्री ट्रेनिंग दे सकती थी, मैं अपना पार्ट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया कि पॉलिसी मेकर इन लोगों के साथ मिल के मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप लिख के बहुत कुछ फ्रेमवर्क बना के पेश करते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाती हैं वो फाइलें, आप सब बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं पता वो फाइल्स कहाँ जाती हैं। लेकिन 2 साल हो गए मुझे उनका कोई जवाब नहीं मिला कि वो क्या पॉलिसी, क्या वो जो कॉलेज में पढ़ाने का जो ख्वाब देखा था मैंने या सब लोगों ने, या मुझसे प्रॉमिस किया गया था उन लोगों ने जिनके पास मैं जाके बहुत लिमिटेड टाइम में मैं आती हूँ 6 मंथ बाद या 1 साल के बाद, तो उस 2 वीक्स के लिए उसमें भी मैं कंटिन्यूसली यही कोशिश करती रही पहले 2 साल कि मैं इन लोगों को सेंसिटाइज करूँ और इस चीज़ को एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाऊँ। पाकिस्तान में मैंने जब डाटा कलेक्ट कर रही थी ना, तो सारे जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं ना अभी तक ऑटिज़म के, वो बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, यूके, जितने भी जापान, चाइना, यूएस, इधर से हुए हैं। पाकिस्तान से कोई डाटा मुझे नहीं मिला, एक वीक सा डाटा था जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में 3,50,000 के करीब जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑटिज़म का शिकार हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि ये रेशो जो है वो करेक्ट है कि मैम नहीं। का एक क्वेश्चन, प्लीज कमेंट। कमेंट है, और ये अभी जो बात कर रहे हैं इन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है कि हमारे पास डाटा जो है, वो डाटा ना होने की एक मेन वजह ये है कि हमारे यहाँ जो DSM है वो अभी तक एक तो पुराना यूज़ हो रहा है, DSM 4 पे अभी तक हम अटके हुए हैं, 5 नहीं देख रहे, 5 अभी तक नहीं आया है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट बैटरीज हैं वो इनके पास नहीं हैं, जो हैं वो मोस्टली पायरेटेड हैं। और तीसरे ये कि जो स्टाफ है यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है टू रन दोज टेस्ट बैटरीज। यहाँ पे एक अलमिया ये है कि स्कूल में बच्चे को भेजने के लिए आपके पास एक वो सो कॉल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तब वो आपको प्लेस करेंगे कि आपने कौन से स्कूल में जाना है। और चूंकि हमारे यहाँ वो टेस्ट बैटरीज नहीं है, वो रन नहीं हो रही, इसलिए कभी डायग्नोस हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में कि एक बच्चा जो है वो उसको हम ऑटिज्म के साथ वो रखें। ठीक है जी, प्लीज सर एंड देन मैडम। मुझे पानी ये पानी अभी यहाँ पे H8 में ऑटिज़म के ऊपर एक स्कूल बना हुआ है, 2012 से काम कर रहा है, लेकिन वहाँ प्लेसमेंट के लिए आपको डायग्नोसिस चाहिए, और वो डायग्नोसिस आपको यहाँ नहीं मिल सकता क्योंकि आपके पास कोई प्रोफेशनल नहीं है टू रन द टेस्ट्स, और आपकी टेस्ट बैटरीज भी नहीं हैं। और ये बच्चे जो हैं, इनमें मेरा बच्चा भी शामिल है, ये सारे वो हैं जो दूसरे मुल्कों से हम लोग वापस आए हैं और वो बच्चे वहाँ डायग्नोज हुए थे, और उनकी जो अर्ली इंटरवेंशन वगैरह थी या जो भी उनके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के लिए थेरेपीज वगैरह सजेस्ट हुई, वो भी उन लोगों ने की। ये सर ने बात की कि यहाँ पे लोग बड़ा अच्छा डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, आई फुली एग्री विद दैट। मैंने अभी तक जितने लोगों से भी मिली हूँ, दे आर रियली गुड एंड दे हैव एन अर्ज टू वर्क। लेकिन अलमिया ये है कि उन्हें कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, गवर्नमेंट लेवल पे कोई पॉलिसी नहीं एग्जिस्ट करती है, कोई लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस वजह से बड़े अच्छे लोग भी आके रह जाते हैं। और इनको मेन स्ट्रीम में भी दाखिला नहीं मिलता बच्चों सर एट द बैक लास्ट रो प्लीज। I just want to make a point. Sir. My child is autistic, but I'm a bit lucky. Me and my wife, we are a bit lucky to live in Norway, Scandinavia. It's the best system in the world. Okay. I don't know why it was funny, but anyway. He's from. With autism, and he was diagnosed back in Norway
Okay. But I just want to tell you, I design microprocessors as a profession. It's a pretty complicated work. My boss was autistic. He was very autistic. He couldn't look in my eyes. मेरी वो आंखों में नहीं देख सकते थे. वो Norwegian थे. And he was so genius. जैसे जज साहब ने कहा कि वो लोग बहुत genius होते हैं. अगर आपकी सोसाइटी में autistic लोग हैं, they are the asset of the society. ये वो लोग हैं जिन्होंने व्हील इजाद किया या पहली inventions की. जो मेरा बॉस था, I used to work in ARM. ARM एक कंपनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, and each and every single handheld device, laptops, it has an ARM processor. And he had more than 600 US patents. All over the world, ARM में more than 6,000 engineers काम करते हैं जो कि highly skilled हैं, और उसमें दुनिया में सिर्फ 5 fellows थे, and my boss was one of them. So I just want to say कि autistic people, when you find them, they are extremely genius, and you should उनको अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें, they can be an asset for the society. Very important point. Madam, if you want to add something. Thank you. No, just she used the word test battery. I'm not familiar with this, so if you can clarify, what does a test battery mean? Because you said test battery, so I'm not familiar with this term. Elaborate. आपने अभी आपने जिक्र किया ना. My wife is a health economist in Norway, and she can tell you about the policies, legislations that should be made. Very useful. जी, अभी मैंने टेस्ट बैटरी का वर्ड यूज़ किया. ये नॉर्मली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, और ये मोस्टली वो मटेरियल्स हैं विच आर यूज्ड टू कंडक्ट रन अ टेस्ट, और दे में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स. लाइक अगर आपने कम्युनिकेशन चेक करनी है तो उसके लिए डिफरेंट होगा, स्पीच या लैंग्वेज करना है तो उसके लिए कुछ डिफरेंट वो होंगे. So it consists of various things. It may be cards, it may be toys, it may be anything. So it's the name of a setup, or it can be a device, or Yeah, it can be. So there's many kinds of assessment tests. Yeah. This is one of those tests. Yes, so I think just getting the benefit of the presence of Majid Bashir Sahab here. Majid Sahab, just to sort of bring you back into the discussion, what are the legal challenges, broadly, if we were to put our finger on 1, 2, 3, what are the legal challenges faced by autistic people in Pakistan, and what needs to be done? And I think then we'll take you on the on what's happening in Norway, so that we just compare exactly the situation in both the countries. legally it's a very nice word, कि ऑटिस्टिक चाइल्ड्स को कहीं लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि ये पर्सन नहीं है, ये सिटीजन नहीं है. इट्स लाइक अस, ये बिल्कुल हमारी तरह ही. यू आर राइटली सेड, ये बड़े जीनियस होते हैं. मैं भी आई बिलीव दैट. सो पहली बात तो ये कि जितने पाकिस्तान में आपको राइट्स हैं, इतने ही इनको राइट्स हैं. मुझे एक मदर की सेंटिमेंट्स, इमोशंस का बिल्कुल एहसास है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही होंगी कि बहुत कम चीज़ें हैं अवेलेबल आप लोगों के लिए. नो डाउट अबाउट दिस. इस पे तो जितनी बात करें वो कम है. लेकिन ये इसका पर्पस भी यही है कि हम आज पहली दफ़ा इकट्ठे हुए हैं. मुझे तो लगता है ये पहला होगा, या शायद और भी कोई लोग कर रहे होंगे. बात ये है कि जितने राइट एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आम आदमी को दिए, उतने भी इन्हीं को दिए. अब जो मैंने फाइंड आउट किया है कि इनके चैलेंजेस क्या हैं, पहला तो इनका चैलेंज ये होता है कि गॉड फॉरबिड इनके पेरेंट्स अगर नहीं रहते, इनकी इनहेरिटेंस खा ली जाती है. लाइक द ट्रांसजेंडर्स, या आपने और भी देखे होंगे स्पेशल लोग जो होते हैं, उनको वो फैमिली जो रोल करती रहती है सारा दिन, लेकिन उनकी चीज़ें उनके ऊपर नहीं लगती. और कोई कम लोग मैंने देखा जो कोर्ट में जाके गार्डियनशिप का केस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं कि हम इनको लुक आफ्टर करेंगे. बहुत कम है. मैं कहता हूँ स्टेट ओन करें. सारी दुनिया में स्टेट ओन करती है इनको. वो कहते हैं ये हमारे सिटीजन है. जैसे हमें सारा दिन ये झांसा दिया जाता है ना कि हम उनके अवाम हैं, तो इसी तरह स्टेट इसको ओन करे. और देखिए ये वक्त है कि चीज़ों को हाईलाइट कीजिए. मिसाल के तौर पे मैं कंपैरिजन में एक बात करना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं इस पे बड़ा अपने आप को कसूरवार समझता हूँ कि मैंने इस पे बहुत कम काम किया, लेकिन अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा करूँगा काम. हमने ट्रांसजेंडर्स के साथ भी आपने देखा कि उनके स्पेशल लॉज बन गए, और आप सुन के हैरान होंगे कि उनको तंग करने वाले को सबसे ज़्यादा सज़ा दी गई. एक आम आदमी किसी को तंग करे तो शायद सज़ा 2-4 महीने है,
ان کو تنگ کرنے والوں کو 14 سال سزا. ان کا اومبوڈسمن علیحدہ کیا گیا ہے کہ ان کو کوئی کمپلینٹ ہے وہ وہاں جائیں, کیونکہ سوسائٹی رسپونڈ نہیں کرتی. پولیس کے پاس جائیں گے, پولیس سب سے زیادہ ان کو ابیوز کرتی ہے. اومبوڈسمن کی پرپوزل گئی ہوئی ہے کہ وہ ان کو لک آفٹر کریں. ان کی آئی ٹی کارڈ آپ نے دیکھے ہوں گے, انہیریٹنس کے نئے لا بنائے ہم نے. ان کے انہیریٹنس کے لا کے لیے سن کے آپ حیران ہوں گے, انہوں نے صرف ایک اپلیکیشن دینی ہے علاقے کے کمشنر کو, وہ کمشنر سارا آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو دے دے گا. اگر اس میں کمپلیکیشن نہ ہوگی تو چیزیں اس کے ہینڈ اوور کر دی جائیں گی. لیکن جو میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اس کو اون نہیں کر رہی ابھی تک. اسٹیٹ کو اون کرنا, دیکھیں جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, میں نے بھی باہر بہت وزٹ کیے ہیں, وہ اتنے اسپیشل فنڈز ریزرو کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے. اب جو باتیں آپ دونوں کر رہے ہیں وہ فنڈز کی کمی ہے, ایکسپرٹ نہیں ہے, مشینز نہیں ہیں, اسکولز نہیں ہیں, اور بہت سی چیزیں. یہ فنڈز ایلوکیٹ نہیں کیے جا رہے. فنڈز ایلوکیٹ کروانے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ یہاں آئیں. جیسے سائمہ آئی ہوئی ہیں, میں ان کا بہت مشکور ہوں. یہ پاکستان میں جیسے حالات ہیں, بہت کم لوگ آ کے اپنے کنٹریبیوشن دیتے ہیں, پے بیک جس کو کہتے ہیں نا, وہ کرنا وہ بہت کم ہے. لیکن انہوں نے یہ کام کیا. قانون سازی کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے, میرا ایک آرٹیکل آپ کے نظر میں میں نے تھوڑا سا اس کی کاپی ڈسٹریبیوٹ کی ہے. میں نے اس پہ یورپی ویسٹ کا کانسیپٹ لیا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ لیا ہے. میں نے اس پہ گورنمنٹ کو پرپوزل 2017 میں یہ لکھا تھا, میں نے گورنمنٹ کو یہ پرپوزل دیا کہ اس کے اوپر آپ لیجسلیشن کریں. پاکستان بائی دا وے انڈر آل ٹریٹیز, انڈر آل کنونشنز باؤنڈ ہے, کمپلسری ہے پاکستان کے لیے کہ ان کے لا بنائیں. اب یہ چیزیں آپ نے ریٹیفائی کی ہوئی ہیں, سائن بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن آپ نہیں کرتے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ایک پریشر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہ پریشر جب پڑتا ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ ریئلائز کرتی ہے. گورنمنٹ نے بہت سی چیزیں کی ہیں پریشر میں آ کے, لوگوں کے ایجیٹیٹ کرنے کے اوپر کی ہیں. تو پلیز اپنے رول کو انٹیکٹ رکھیے. چیزیں تھوڑی سی سلو آ رہی ہیں لیکن آنی چاہیے, یہ ان بچوں کا حق ہے. اور یہ میرے تو بہت دل کے قریب بچے ہیں, اور ان کو پیرنٹس کے لیے میرے دل میں بہت رسپیکٹ ہے. گورنمنٹ کو بھی یہی لینا چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو سوسائٹی کا حصہ بنائیں, اور یہ رہنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں. آپ ان بچوں سے ملیں گے تو لگتا ہے جیسے یہ آپ کو زندہ رہنے کا ڈھنگ بتاتے ہیں. وہ جو پیرنٹس ہیں, میں ان کو بہت, میرے لیے ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے, ابھی جو میرے بھائی نے بتایا کہ اس کے 600 پیٹنٹس, ایک پیٹنٹس کی جو رائلٹی وہ کما رہا ہوگا وہ بلینز ڈالر میں ہوگی, جو رائلٹی کما رہا ہوگا. لائسنسنگ رجیم ابھی بہت دور ہے. تو دیکھیں کیسا بندہ پروڈیوس کیا جو ملک میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو یہ سوچنا کہ یہ کنٹریبیوٹر نہیں ہے, یہ دے آر کنٹریبیوٹر, ایبسولوٹلی کنٹریبیوٹرز ہیں. اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا سیکھیں پلیز. چیزیں آ جاتی ہیں, بڑے بڑے ایشوز اس ملک میں آئے, لوگوں نے اپنے ریزالو کروا لیے ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں. آئی ایم ناٹ, بائی دا وے آئی ایم ناٹ اے گورنمنٹ سرونٹ. میں ایک پرائیویٹ این جی او رن کرتا ہوں, میری اپنی وہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہے. آئی ایم اے لائر, میں مقدمے لڑتا ہوں. لیکن یہ میں اپنی پہلی پرائیورٹی میں اس کو رکھا ہوا ہے کہ مجھے ہر اس ہیومن رائٹس ایشوز کو چیلنج کرنا ہے. میری اس وقت 70 کے قریب پٹیشنز پینڈنگ ہیں. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, 70 کے قریب, جس میں مائنورٹی ہے, چائلڈ ابیوز ہے, ویمن رائٹس ہے. یہ چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو پلیز اپنی چیزوں کو لائیے آگے, جو پرپوزلز ہیں وہ لائیے. دیکھیں ابھی تک میرے ذہن میں جو چیزیں آئی تھیں, جو میں نے دنیا سے سیکھی ہیں, وہ تو میں نے ہائی لائٹ کر دی. بہت سی چیزیں آپ کے پاس ہیں ان بچوں کی, ان کو بھی لائیے جو سوشل سیکٹر میں آنی چاہیے. سائمہ تو ایک حد تک کام کرتی ہیں, وہ ایکسپرٹ کو ٹرین کریں گی, ٹریننگ آف ٹرینرز کریں گی, کریکولر ڈیزائن کرنے میں ہیلپ کریں گی. لیکن سوشل سیکٹر میں جب بچے آتے ہیں سب سے زیادہ ڈسٹرب وہاں ہوتے ہیں, وہاں رسپونڈ نہیں ہوتا. اسکول میں بڑے اچھے رہیں گے, اپنے بچوں سے ملتے ہیں, وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں, آ رہے ہیں, لیکن جب معاشرے میں آتے ہیں ایکسیپٹنس کا لیول بہت لو ہے, رسپونڈ کرنے کا لیول بہت لو ہے. یہ کلچر ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایکسیپٹنس. ہمارے صاحب یہ جسٹ ٹو بلڈ آن دیٹ پوائنٹ, یعنی جب کمیونٹی میں جاتے ہیں, سوسائٹی میں جاتے ہیں, وہاں تو چیلنجز ہیں, بٹ امیڈیٹ چیلنج جو ہے وہ تو فیملی میں ہے. فیملی کے ہاں ایکسیپٹنس کیا لیول ہے, کتنی انکلوژن ہے, کتنی ایکسکلوژن ہے. اور عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دا مومنٹ پیرنٹس ریئلائز دیٹ اے چائلڈ از آٹسٹک,
and out of the fear that the society will not accept them, they tend to hide away the child. Yes. So how to address this in the Pakistan context? ये थोड़ा सा आप चाहेंगे? देखिए ये इसको आपको बहुत से एलिमेंट के अलावा आपको अपने मज़हब के साथ इसको जोड़ना है. मैंने पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें इस्लामिक कॉन्सेप्ट में रिजॉल्व होते देखी हैं. ये मिसाल के तौर पे आपको कभी किसी टीवी के मनाजरे में कभी जहाँ को बैठे होगा, रमज़ान पे भी इतने प्रोग्राम चलते हैं, कभी किसी ने इस मौजू पे बात की हो, कभी आपने सुना हो? इशू होंगे वहाँ सेक्टेरियनिज्म के, इशू होंगे वहाँ पे सुपर नेचुरल इवेंट्स के. इन इश्यूज़ को भी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में लेके आए कि आपका मज़हब क्या कहता है, क्योंकि जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं वो आपका मज़हब होता है. बाहर तो शायद सिस्टम कुछ और है. नहीं, वहाँ पे रिलीजियस थेरेपीज होती हैं, रिलीजियस थेरेपीज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है वहाँ पे. वो भी आपको ये कहते हैं कि जो क्लोजेस्ट आपका फेथ है ना, उसको ऊपर इसको रख के टेस्ट. मिसाल के तौर पे आप ये सुन के हैरान होंगे, जो ट्रांसजेंडर हैं उनको सबसे ज़्यादा जो घर से भगाते हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं. वो तो रहना चाहते हैं. माँ थक के जवाब दे देती है, बेटा तुम क्या करते हो. अब माँ को पता नहीं है कि वो इस जो उसकी है वो बेचारा कोई ड्रामा नहीं कर रहा, वो उसकी इंस्टिंक्ट उसकी नेचर में है, उसको रिस्पॉन्ड करना है. सिर्फ बाप भी शोर डाल देता है. वो फिर बेचारा जब ये मैं आपको बिल्कुल रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूँ, वो जब देखता है ना कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सबसे पहले उस इलाके के अपने जैसे लोगों में जाके बैठता है. वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आ जाओ या तुम हमारी तरह ही हो. यहाँ से अब्यूज स्टार्ट होता है. अब जो बैठा हुआ है वो कोई कल्चर वाइज, फिर यहाँ से चलता चलता वो दुनिया में बेचारा कहीं पहुँच जाता है. उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरी प्रॉपर्टी की तरफ मेरी इनहेरिटेंस के लॉ चल रहे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये इशू किसी ने हमने हाईलाइट किया. चीफ जस्टिस ने यकीन करे इतना कोऑपरेट करेंगे, बताएं कितनी विरासत हो. मैं जो जेंडर कहता है उसकी उसके मुताबिक विरासत दें. उनकी नौकरियों के लिए कोटा लगा, उनके आईडी कार्ड नहीं थे बेचारों के, उनको किराए पे घर कोई नहीं देता था. तो ये सोसाइटी का वो एलिमेंट है जो आप में है. इस पे हमने इस्लामी नजरियाती कौंसिल लिखा था. खुदा के लिए हमें तो सुनने में आया कि जी रोज़ा मुबारक पे ये झाड़ू लगाते हैं. प्लीज़ ज़रा बाहर आके बोलें, लोगों को बताएं, लोगों का रवैया तो चेंज करें. ये तो जहाँ जाते हैं लोग इनको मजाक उड़ाते हैं. लोगों को कौन समझाएगा? बुजुर्गों की इज्जत करना कौन समझाता है? पेरेंट्स हैं, स्कूल है, आपका मुआशरा है. प्लीज़ इन चीज़ों को हैंडल करें. तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आपका इस्लाम, जिस पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, अब मैं बात इसलिए करता हूँ कि जब हम जाते हैं, हम उनसे बातें करते तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स. गवर्नमेंट के बगैर आप कुछ नहीं है. गवर्नमेंट को अगर आप इसका डिस्करेज करेंगे तो शायद वो नहीं पहुँच जाए. लोग बहुत अच्छे हैं, वो सुनते भी हैं, जितनी उनकी कोशिश होती है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बन जाती हैं. इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको उठाया. अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको पैटर्नाइज कर रही है. आपको पता, आपकी पार्लियामेंट में जब चीज़ें जाती हैं तो उसमें सबसे पहले जो कदगन लगती है वो या तो उसको कंपैरिजन करेंगे कि इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है. तो जब बाकी चीज़ें सारी कंपेयर होती हैं लॉ बनते हुए, तो इन बच्चों के ऊपर बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं वहाँ डिबेट होती? क्यों नहीं मुआशरे में लोग स्कूल में ये चीज़ों को पढ़ाते सिखाते? क्यों नहीं टीचर बच्चों को सिखाता कि आपने किस तरह बिहेव करना है स्पेशल बच्चों के साथ? हमारे जज बना एक अभी ब्लाइंड स्पेशल वो जज है, उसका नाम, उसको मैं उसको पढ़ाने के लिए गया तो वहाँ के डीजी ने कहा कि जी इसको रिसर्च वगैरह पे मैं क्या करेंगे इनका? कहते जी रिसर्च पे लगाते हैं इनको. मैंने उस जज से पूछा, डू यू लाइक टू वर्क इन अ रिसर्च सेंटर? कहता नो सर, आई वांट टू वर्क इन द कोर्ट. तो मैंने जो उनको कहा कि ये तो काम करना चाहता है. कहते जी तो वकील इसको खा जाएंगे. मैं कह नहीं सर, बाकी दुनिया में जज काम करते हैं. कहता हाँ जी करते हैं. हमने यूएस एम्बेसी में फ़ोन किया कि आपके 4 जज हैं यूएस में जो ब्लाइंड हैं, आप उसको कैसे डील करते हैं? उन्होंने हमारा एक सिस्टम है बरेली का, हम वो जज को देते हैं, जज स्पेशल मैकेनिज्म में काम करता है, स्पेशल केसेस देते हैं, वो अपना काम करता रहता है. वो जज काम कर रहे हैं. सिर्फ आपको हाईलाइट करना है. जी मैं ये पूछना चाहूँगा, जब वो बालिदगी की सतह तक पहुँचते हैं तो किस किस्म की उनमें चेंजेस आती हैं उनके इंटेलेक्चुअल लेवल्स तक, कि बिहेवियर चेंजेस उनमें किस तरह की आई हैं, और वो जब वो उस स्टेज पे पहुँचे तो किस किस्म की ऐसी चेंजेस आई हैं जिससे
कहाँ किस हद तक आएंगे, ये मैं बेसिकली मैं पूछना इट्स चाहूँगा। अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं किस हद खाना तक से है? रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका जवाब सो इस क्वेश्चन से पहले मैं माजिद साहब का शुक्रिया अदा करूँगी जो इन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया है, मैंने वो भी अपनी बुक में कवर किया है। अगर आप इसका चैप्टर 8 देखें वो है ट्रांजिशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसमें ये ट्रांजिशनिंग फ्रॉम क्लासरूम टू outside and from outside to home and from home to community center and then from community center to outside. So वो जो ट्रांजिशन प्लानिंग है वो इस चीज़ का हिस्सा है वहाँ प्रोग्रामिंग का। तो उसमें भी जो सारे सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं, जो लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को अवेयर करना, घर वालों को वो टूल्स देने कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें, और उनका बिहेवियर सेम नहीं होगा जिस तरह स्कूल में होता है। ऑब्वियसली स्कूल में ज़्यादा ट्रेन स्टाफ होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस या इतने टूल्स होते हैं कि एटलीस्ट उनको वो उनका स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाता है जिसकी बेस पे वो बच्चे उसका को फॉलो करके अपनी रूटीन फिनिश करते हैं घर में। आपका क्वेश्चन था कि उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्योंकि उनकी असेसमेंट के बाद जो हम उनका प्रोग्राम लिखते हैं वो उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक लिखते हैं। ये नहीं है कि हम किसी बच्चे का एक ऐसा प्लान लिख लें जो वो कर ही नहीं सकता। मे बी वो फिज़िक, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑटिज़म के साथ आपको दूसरी भी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं वो एपिलेप्सी के भी हैं, जिनको हम यानी दूसरी डिसेबिलिटीज़ जो साइड बाय साइड चलते हैं उनको कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स कहते हैं। वो भी अब बच्चे ऑटिज़म के बच्चे को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर उनको कोई स्टमक प्रॉब्लम है, कई बच्चे जो हैं उनको लेग प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते, पोलियो या कोई अदर रीज़न है, तो वो चीज़ भी हमें कंसीडर करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास पूरी टीम होती है, फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अलहदा से आते हैं जो कि उनकी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ये एक पूरा टीम वर्क है। तो उसमें ये होता है कि उसमें बच्चे को वो सब स्किल्स सिखाई जाती हैं जिसकी बेस पे एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट हो जाए। और ये भी डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस किस्म जो सीवियर एंड पे हैं, वो जस्ट हम उन लोगों को इस हद तक ट्रेन कर सकते हैं उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक कि वो अपनी रूटीन को फॉलो कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, अपना खाना पीना खुद खा सकें, टॉयलेट में जा सकें, शावर ले सकें, ये सब चीज़ें वो कर सकती हैं। बाकी चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड हैं और वो कुछ भी नहीं मतलब रिस्पॉन्ड कर सकते, व्हील चेयर पे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए हेल्पर अरेंज होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, पेरेंट्स भी करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारे ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखेंगे आप। बच्चे जिनकी अर्ली इंटरवेंशन होती है, स्पेशली जो IBI है, वो अभी तक मैंने जितने सेंटर्स विज़िट किए हैं उनको IBI का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। IBI क्या है? यहाँ पे ABA होता है लेकिन IBI नहीं होता। IBI एक्चुअली इंटेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशंस हैं जो अर्ली एज में स्टार्ट की जाती हैं, और ये 40 आवर्स पर वीक होती हैं, 5 डेज़ 8 आवर्स का सेशन होता है, सक्सेसिव प्रेजेंटेशन ऑफ टास्क होती है। तो उसमें बच्चे को इतना इंगेज कर दिया जाता है कि उस बच्चा बहुत कुछ लर्न कर लेता है, क्योंकि फ़र्स्ट 5 ईयर जो है साइकोलॉजिकली भी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो कुछ आप बच्चे को फ़र्स्ट 5 ईयर, इवन के टिपिकल बच्चे को भी जो आप जिस तरीके से आप ट्रेन करेंगे इन फर्स्ट 5 ईयर्स, तो उसका वो पूरी ज़िंदगी पे वो चीज़ जो है ना वो असर करेगी। इसी तरह जो अर्ली इंटरवेंशन हैं वो जिनको हम IBI कहते हैं, और वो एक्सटेंसिव इंटरवेंशन है और वो बहुत कॉस्टली भी हैं। नो डाउट कि एक थेरेपिस्ट के पास 8 घंटे कंटिन्यूसली बच्चे को बिठाना और उसको वो सब एक्टिविटीज़ करवानी, उसको इंगेज करना और उसको वो लाइफ स्किल्स सिखानी, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, मगर वो बहुत सक्सेसफुल है और उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। बाकी रह गई ABA तो सिस्टमेटिकली हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो साइंटिफिकली प्रूवन इंटरवेंशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि मोस्टली पाकिस्तान के सेंटर्स में या जहाँ NGOs मैंने देखा है काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेंटर वो कर रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है। बच्चे 5-6 साल की जो है वो एज गुजार चुके होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनको शुरू करते हैं, तो उसको टाइम लग जाता है। लेकिन अगर अर्ली एज में शुरू करवा दी जाए तो 99% तक वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह एक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्दर ये भी उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि उनको हम अकोमोडेशन देते हैं। वो उस नॉर्मल बच्चों की तरह अगर एग्ज़ाम नहीं लिख सकते तो उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, उनकी असेसमेंट, उनकी वैल्यूएशन, वो ग्रेड स्कोर्स और हर चीज़, और इवन जब जॉब में प्लेसमेंट होती है तो उसके लिए भी उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जी सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? प्यूबर्टी के बारे में ये सवाल कर रहे थे कि प्यूबर्टी जब हिट करते हैं ये बच्चे, तो हाउ डू देयर बिहेवियर चेंजेस? उस साइकोलॉजिकली ऑब्वियसली इवन टिपिकल बच्चों के ऊपर भी असरात होते हैं, इनके भी ऊपर होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ, इंटरवेंशंस के साथ ऑब्वियसली इस एस्पेक्ट्स को भी कवर किया जाता है और बहुत बच्चे इम्प्रूव करते हैं।
इसके मैंने बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखे हैं. अगर एक बच्चे को इवन के लास्ट ईयर मैंने उसको ट्रीट किया है, नेक्स्ट ईयर वो किसी और थेरेपिस्ट के पास है, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी और थेरेपिस्ट के पास आपके पास आ रहा है तो आप बिल्कुल आप देखेंगे कि उस बच्चे में चेंज है एज़ कम्पेयर टू ए न्यू स्टूडेंट जो कभी भी थेरेपी सेंटर नहीं गया, जिसके पेरेंट्स को भी नहीं पता. क्योंकि बहुत से बच्चे 4 इयर्स में जो किंडरगार्टन में आते हैं तो उसके बाद उनको हम लोग रेफ़र करते हैं कि हम इनकी ये सिम्टम्स या ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो आप इनको डायग्नोस्टिक के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल भेजें. तो वो फिर पूरी टीम जो है वो बैठती है और फिर उसकी असेसमेंट करके उसको डायग्नोस किया जाता है. मैडम मैं चाहूँगा कि हम ज़रा एक्सेप्टेंस पे ज़रा, चूँकि वो बात उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो मैं एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट अ वेरी डिस्टर्बिंग स्टेटिस्टिक. एक आर्टिकल में मैं देख रहा था कि ये बात कही गई कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या पीपल हु आर जनरली, आई मीन जिनके पास ये वेरिंग फॉर्म्स ऑफ ऑटिज्म, दे आर 9 times more prone to suicidal tendencies as compared to non-autistic people. तो ये जो एक्सक्लूजन है और फिर इसके नतीजे में इस तरह का जो ट्रॉमा है, इसको हाउ डू वी एड्रेस इट इन इमीडिएट टर्म्स इन पाकिस्तान, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी क्रिएट दैट अर्जेंसी अबाउट इट, तो इट विल स्टिल बी बिजनेस एज यूजुअल. मतलब हम यहाँ बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जो एक अर्जेंसी है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है टू एड्रेस एक्सक्लूजन, वो आप क्या समझते हैं कि उस पर हमें क्या करना चाहिए? मज़र साहब, जहाँ तक आपका वो ताल्लुक़ है इस सवाल का, टेंडेंसी जो है ऑटिज़म के बच्चों में सुसाइड की बहुत कम है. जो न्यूरोटिक्स और साइकोटिक्स में आते हैं उन लोगों में टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि जो ऑटिज़म है वो एक डिफरेंट चीज़ है. उसमें चूँकि बच्चे इतना ज़्यादा सोचने समझने के काबिल नहीं होते, वो फील तो कर रहे होते हैं कि इनको यानी कि हम इंक्लूड नहीं कर रहे या इनको हम लोगों ने किक आउट कर दिया किसी सिस्टम से या किसी चीज़ से, लेकिन वो उस थिंकिंग प्रोसेस से गुजर नहीं सकते जिस तरह के एक नॉर्मल जो कि मेंटल हेल्थ इशू रखता है. तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वाले लोग हैं उनमें ज़्यादा सुसाइड का रुझान है बनिस्बत इन लोगों के. तो एक्सक्लूजन की बात हम कर रहे थे इनसे, तो उसको कैसे, अब यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी माशरे में ये हम क्या पैगाम दें लोगों को कि उनको 1 2 3 क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो और इनके एक्सक्लूजन को हम कम से कम करें सोसाइटी में? हाँ, सबसे पहले वही बात है अगेन कि हमारे इस आर्टिज़म को एक सब्जेक्ट के तौर पर रिकग्नाइज़ किया जाए. सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि ऑटिज़म एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और इसको जब तक सब स्टडी नहीं करेंगे, इसको सब लोग नहीं समझेंगे, किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा. उसके बाद दूसरा स्टेप है पॉलिसी मेकिंग, कि हम लोग पॉलिसी बनाएं, फंड्स जैसे आपने जिक्र किया कि फंड्स हो हमारे पास, उसके मुताबिक हम इंस्टीट्यूट्स को फंड्स प्रोवाइड करें और फिर वो प्रोफेशनल्स को ट्रेंड करें और उसके बाद इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाएं. तो इसी तरीके से इसको हम लोग आगे लेके चल सकते हैं. मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा. जी जी प्लीज़. ये मुझे मैं बड़ा वरी था कि क्योंकि हम सुइसाइडल जो हैं, जो बच्चे सुइसाइड करते हैं, उस पर हम एज ए मैजिस्ट्रेट भी जब मैं था तो हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को दी, क्योंकि वो वहाँ जाता है और करता है. इसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन ट्रेजेडी ये रही पाकिस्तान में 70 साल, ये आप सुन के हैरान होंगे कि हमारे पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 345 है, उसके मुताबिक जिसने सुइसाइड किया वो बच गया, उसको 3 महीने सज़ा, और उसको ये चलता रहा कितने साल. ये तो दुनिया ने हमें बताया कि भाई वो ट्रॉमा में है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, वो इस लेवल पे पहुंच गया है. अब सेक्शन 49 हमने मेंटल हेल्थ एक एक्ट बनाया 2018 का, उसमें 49 सेक्शन में लिखा है कि नोबॉडी कैन, यानी कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किए बगैर, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कि अगर वो ठीक था तो उसने ये एक्ट किया फिर ये सज़ा होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी. तो नेचुरली ये एक बंदा है इस पोजीशन में. जो ऑटिज्म में सफ़र होते हैं वो मोस्टली ये नहीं करते, बिकॉज इसमें इंटेंशन और एक्टिव होना बहुत होता है. ये बड़ा गो थ्रू होने के बाद सुइसाइड पे जाते हैं लोग. वो उनको कोई होते, वो बच्चे ही हैं, मोस्टली बच्चे होते हैं. बड़ों की रेशो इसमें कम है. और वो भी पेरेंट्स के बाय द वे उसमें एक मैं क्योंकि उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इस पर लॉ चेंज करवाया है, तो हम डायरेक्शन सीख करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कि ये नीचे मैजिस्ट्रेट तक और पुलिस स्टेशन तक ये बात जाए कि जिसने अटैम्प्ट की है उसको सलाह नहीं देनी, पहले उसको एग्जामिनेशन करवानी. जब उसकी रिपोर्ट आए
تو پھر تو موسٹلی رپورٹ میں یہی آئے گا کہ اس نے وہ لیول اس پہ چلا گیا کہ اس نے یہ چیزیں فیل کی ہیں, اس نے اٹیمپٹ کی ہے. تو اس میں جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ سوسائٹی میں جب نالج آتا ہے, چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں, یہ بھی لا کسی نیک بندے نے اللہ کے اٹھایا شور کے خدا کے لیے. ہم جب باہر جاتے تھے سیمینار پہ تو ہمیں بتاتے تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا, یقین کیجئے مجھے بھی یہ بات کو 7-8 سال پہلے پتہ چلی. پھر ہم نے آ کے گورنمنٹ کو کنونس کیا, پارلیمنٹیرین سے بات کی تو یہ لا نیا بنوایا. لیکن ابھی تک یہ لا بن گیا ہے. پولیس اسٹیشن پہ سائیکیٹرسٹ نہیں بیٹھا ہوا جو ہم نے بٹھانا ہے انشاءاللہ, کہ وہاں پہ اس کا ایک آفس ہوگا, وہ ہر بندے کو پہلے اس کی ایگزامینیشن کرے گا کہ آیا جو اس نے کرائم کیا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک تھی. لیکن آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں. آپ اس کو 1 مہینہ جیل میں رکھ دیں نا, اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنا کسی امریکن گورنمنٹ کا بھی کام نہیں ہے. I think اس میں investigation کی کوئی sense نہیں بنتی. It's a straight away a person is insane جو کہ اپنے آپ کو injure کر رہا ہے یا shoot کر رہا ہے. انویسٹیگیشن ان ٹرمز آف کہ سائیکیٹرسٹ کرے گا ایک وہ اس لیے کہ وہ ایگزامن کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ کسی illness کی وجہ سے کیا ہے, mental illness ہے اس کو. Of course I think mental illness because why کوئی بندہ اپنی جان کیوں لے یہ گا. تو میری بھی we have the same voice, میری بھی یہی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن یہ بات پاکستان میں اس وقت بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھیں گے. I think وہ انویسٹیگیشن کا لفظ ذرا تھوڑا سا اس میں سخت ہے. اسیسمنٹ اگر ہم انویسٹیگیشن مین the case will directly go to the police first. Yeah. ان کو روک دیا گیا کہ ڈونٹ انویسٹیگیٹ, گیٹ دا میڈیکل اوپینین فرسٹ. There is no point of medical opinion. You are from Norway, na? I'm a normal human. No, you are, of course, you are. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو 50 ایسے فنی سٹوری سنا سکتا ہوں. آپ کہیں گے what is this? کئی دفعہ ہم نے جرمانے کیے ہیں, وہ لڑکی نے زہر کھا لیا تھا بچ گئی ہے لہذا اس کو جرمانہ دیا. یہ جج بیٹھے ہوئے سٹنگ جج ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے ناروے میں بہت سارا ٹریول بھی کیا وہاں, اور وہاں آپ کی کریکشنز دیکھی ہیں. اب آپ ذرا سٹوری بتائیں وہاں کریکشن کیسے ہے. وہاں سزا ہے ہی نہیں. آپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ڈیفینیٹلی یو آر سم ویئر ان میڈیکل النس, تو وہ آپ کو بہت سافٹلی ٹریٹ کرتے ہیں. ریفرمیٹری کائنڈ آف اے پنشمنٹ, آپ کو چپ لگا دیں گے گھومے. میں نے امریکہ میں جوینائل جیلز میں 3 مہینے کام کیا ہے. وہ کہتے تھے آئی ووڈ لائک ٹو سی مائیکل جیکسن. سپرنٹینڈنٹ فون کرتا تھا, پلیز آئیے بچے ملنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ٹھیک کر کے سوسائٹی میں واپس لے کے جانا. ہم تو کہتے ہیں ہم تو بندہ آیا نہیں, تو وہ کہتا تو گیا نہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 70 سال 70 ایئرز آپ بندے کو سزا دیتے رہے. ابھی تک لا بن گیا ہے, اس کا کمپیریزن کر کے ڈائریکشن سیکھ کر رہے ہیں کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, کہ پلیز گیو ڈائریکشن ٹو یور پولیس اسٹیشن. آئی جیز کو انفارم کریں, ججز کو لیٹر لکھیں کہ آپ جب بھی کبھی یہ کیس آئے پلیز اس کو روک دیں. اس میڈیکل ڈس آرڈر, اس کو سزا نہیں دینی. یہ بات کروا رہے ہیں. تو چیزیں ابھی نہیں بنی لیکن ہو جائیں گی آہستہ آہستہ, وقت لگے گا. نہیں اس کو سزا ہونی نہیں ہے, نہیں ہونی. وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ, یہ جو کام کرنا سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنا, اس بائی دا وے. اچھا دیٹ از ناٹ سوئسائڈ بائی دا وے, دیٹ از اے مرڈر. لیکن دیکھیں کہ اس کو اس کی پرابلم تو نہیں, باہر نہیں ہوتی سزا پہ بیٹھے ہوئے. کسی کو کل کر رہا ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مار رہا ہے تو وہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اس کو مینٹل النس ہے تو وہ کہتا ہے. اسی طرح ایک نارمل پرسن ہم دیکھتے ہیں دوسرے بندے کو وہ مرڈر کر رہا ہے. اس حوالے سے کیا اس کی بھی آپ نارمل کی تو سزا ہے. یہی کہہ رہے باہر یہ آپ نے بھی دیکھا نا, یہ ابھی آپ نے نوٹ کیا کیس چل رہا ہے, بڑا فیمس کیس ہے, اس میں یہ گراؤنڈ لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا اس کے اوپر سب سے زیادہ کام اسی چیز پہ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ میں بتا رہا ہوں کہ ان ناروے, ان ڈنمارک, ان سویڈن, ایوری ویئر, امریکہ میں ایون سائیکیٹرسٹ پہلے ایگزامن کرتا ہے کہ اس بندے کو کوئی ڈس آرڈر تو نہیں ہے, کوئی مینٹل ڈسیبلٹی تو نہیں ہے, یہ کسی اس کی ہسٹری مانگتے ہیں. کلیئرٹی آئے گی تو پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی. انفارچونیٹلی بہت سے لوگ باہر ان گراؤنڈز میں بچ جاتے ہیں.
اب یہ میں نہیں کہ 2 بچ جاتے ہیں, وہ ان کی گورنمنٹ کی یہ پالیسی کہ جو مینٹلی سک ہے پہلے اس کو تو ٹھیک کریں, وہ تو یہ کام کرے گا. آپ کے بھی جو پاگل ہے جس کو آپ کہتے ہیں میڈ, وہ اگر میڈیکلی فٹ یعنی اس کو سرٹیفائڈ ہے تو وہ جب کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیتے ججز, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ گراؤنڈ لیتا ہے جی میں تو پاگل ہوں. کیونکہ سر میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں نے یہ کیس دیکھا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت وہ کہتے ہیں نا ایک نامی گرامی شخصیت تھی, ان کے بیٹے نے نا اپنے فادر کو جو ہے نا وہ شوٹ ڈاؤن کیا. تو جب آئی ڈونٹ نو ایٹ آل کہ کیا ریئلٹی ہے اس کے پیچھے, بٹ جو انویسٹیگیشنز آئی نا اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ جو لڑکا ہے نا وہ کسی قسم کی نا اس کو مینٹلی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریجڈی پیش آئی. بٹ لیکن جو ہم نے سراؤنڈنگ سے جو باتیں ہم نے پوچھی یا ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ہی واز رائٹ اینڈ کچھ اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ درپیش آیا مسئلہ. تو اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں. تھینک یو, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے خیال وہ وقت چونکہ محدود ہے تو آئی تھنک لیٹس گو ٹورڈز دا بک اٹ سیلف. جس کام کے لیے میڈم یہاں پہ آئی ہیں, تو ایک تو میرا خیال وہ تھوڑا سا ہم آپ کی جو پورا پروسیس ہے اور جرنی اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ کس وقت پہ آپ نے یہ کتاب لکھنی شروع کی, اس کے پیچھے کیا انسپریشن تھی اور اس آپ کے ذہن میں کیا آبجیکٹو تھا اور کیا ٹارگیٹ آڈینس آپ کے ذہن میں تھی when you decided to start writing this book. جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا آٹزم میں اسپیشلائزیشن, تو اس سے پہلے تک مجھے بھی کوئی کلیئر آئیڈیا نہیں تھا کہ آٹزم کیا ہے. تو اسٹڈیز کے دوران اور پھر بعد میں انٹرنشپ کے دوران اور پھر میری لائک کلینکل ایکسپیرینس دین آئی کیم بیک ایجوکیشنل سیکٹر, تو مجھے یہ فیل ہوا کہ ایجوکیشن میں ہمیں کلینکل سیٹنگ سے بھی زیادہ بچوں کے لیے آٹزم ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. تو اس دوران میرا یہ تھا کہ میں سرچ کرتی رہی ہوئی پاکستان میں کسی اسائنمنٹ کے لیے میں ڈاٹا سرچ کر رہی تھی, تو مجھے پاکستان سے کوئی رپورٹڈ کیسز نہیں ملے. سو دیٹ واز دا فرسٹ ورننگ پوائنٹ فار می. سو میں نے پھر فردر انویسٹیگیٹ کیا اور دنیا کے جس ملکوں میں سے ڈیٹا اویلیبل تھا تو وہ بھی بڑا الارمنگ تھا کہ like 1 in 60 like 1 in 60 means like this a lot of people who are having autism spectrum disorder. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ پاکستان میں نے سرچ کیا, یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کیا اور ڈپارٹمنٹ سے, تو مجھے پتہ چلا کہ آٹزم کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پر نہیں پڑھایا جاتا. اور وہاں پہ پیرنٹس بھی بعض دفعہ جو ریلیٹیوز ہیں یا فرینڈز ہیں وہ مجھے کال کر کے اپنے آٹسٹک بچوں کے لیے کچھ ایڈوائزز لیتے تھے. تو اس وقت پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ایک ایسی بک لکھنی چاہیے جو ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہو, پروفیشنلس کے لیے ہو, ریسرچز کے لیے ہو, کیونکہ اس میں نے کلینیکل اور ایجوکیشنل دونوں چیزیں کور کی ہیں دونوں بکس میں. جو پہلی بک ہے وہ کمپریہنسو بک ہے, اس میں آپ کو آٹزم کی ڈیفینیشن سے لے کے اس کا ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ, انٹرونشن, ABA, IBI, اور اس کے بعد آپ کو اسکول ٹرانزیشن اور جو تھراپسٹ اس ٹیم میں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. اور اس کے بعد جو دوسری بک ہے اس میں پیورلی میں نے سارے ٹیسٹ اور انٹرونشن, کس طرح آپ ایک پروگرام رائٹ کرتے ہیں, جو اسیسمنٹ ٹیسٹ یوز کرتے ہیں, اور جو اسکول سیٹنگ میں بھی اور کلینیکل سیٹنگ میں بھی جسٹ فار آٹزم, وہ بھی میں نے انکلوڈ کی ہیں دوسری بک میں. تو وہ ابھی پرنٹنگ پریس میں ہے, پبلش ہو گئی ہے, لیکن ابھی پرنٹنگ ہے. تو لیکن میری پہلی بک ریڈی ہے جس میں ایٹ لیسٹ آپ کو کمپریہنسو نالج ملے گا آٹزم کا. آپ کو بہت سے سوالوں کا انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ اس میں سب کچھ مل جائے گا. اچھا, تو یہ بتائیں کہ کوئی اس کتاب کے لکھنے کے پروسیس میں کوئی سرپرائز, کوئی انٹرسٹنگ کوئی کہانی جو آپ کے سامنے آئی ہو آٹزم کے حوالے سے؟ ہاں جی بالکل. ایک دفعہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھا, اس کو اسپیچ کا ٹاپک دیا گیا, ہمارے آٹزم اسٹوڈنٹس کے درمیان کمپٹیشن تھا اسپیچ کا. تو ایک اسٹوڈنٹ کو ٹاپک تھا مائی سیلف, دے ہیو ٹو ڈسکرائب دیئر سیلف. تو وہ اسٹوڈنٹ میرا اسٹوڈنٹ تھا, وہ اسٹیج پہ آیا تو اس نے اسپیچ اس نے خود تیار کرنی تھی, اس کے پیرنٹس نے اس کو جسٹ ہم انکریج کر رہے تھے. اس میں یہ نہیں تھا کہ میں نے کچھ اس کو لکھ کے دینا ہے یا کسی اور ٹیچر نے لکھ کے دینا ہے, تھراپسٹ نے, وہ اپنے سیلف کو ڈسکرائب کریں. اور وہ اسٹیج پہ آیا, اس نے کہا مائی نیم از ایلیکس سائما. سو ایوری ون واز سرپرائز. ہی سیڈ مائی نیم از ایلیکس بیکاز مائی پیرنٹس دے گیو می دس نیم, بٹ آئی کال مائی سیلف ایلیکس سائما بیکاز سائما از مائی برین. So she thinks for me. And then he further said, Mr. Martin, he is my tongue because he speaks for me. And then further he said, Miss Martha and Miss Alex, they are my arms because those were occupational therapists who were working on fine motor activities. And then he said, Mr.
And John, he is my legs because he was a physiotherapist. So I was really surprised because he was able to count on all of his caregivers, therapists, and teachers, and that was amazing. And at the end, he said, "I am not single. I am too many. I am Alex, Saima, Martin, Jones, whatever. I am so many." So he beautifully described that thing. So this is really rewarding when you see them recognizing your efforts and they are contributing. So that was really amazing. And there are so many other stories. Obviously, we have limited time, so this is one story bit I will also, he said. Maury Sahab, in the end, would you like to add something? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये एफर्ट जारी रहनी चाहिए, लोग इसमें और कंट्रीब्यूट करें. आपने जितना सुना है आप भी इसको फैलाएं. और मेरी जो सर्विसेज हैं जो मैं अपने रेफरेंस से बात करना चाहूँगा वो ये कि अगर आपको कभी कोई इस किस्म की कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत हो, वी आर अवेलेबल. हम इस पे काम करते हैं और कोशिश ये है कि ये चीज़ें हाईलाइट हों. इसमें जो साइमा या इनके जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो इसको क्लिनिकली और मेडिकली इसको ट्रीट कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मुआशरे में इसको हाईलाइट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना कि आपको कैसे इनको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. मुआशरे में जब किसी को आप इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, वो फील करता है. इंसान इतना सेंसिटिव है, वो एक एक चीज़ को फॉलो करता है. और मैं समझता हूँ कि जब आप किसी को डिप्रेस करते हैं, आप अंडर प्रिविलेज करने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन कर लें कि एक अच्छा भला सेहतमंद आदमी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता. ये तो फिर बेचारे हैंडीकैप होते हैं. तो कोशिश करें अपने मुआशरे में ये बातें फैलाएं, जहाँ बैठते हैं, जिस जिस शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चीज़ों को हाईलाइट कीजिए. बिकॉज मुआशरा बिल्ड करने में मुआशरे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स. तो मेरा ख्याल मैसेज सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैं लीगल साइड से हूँ. साइमन ने तो अपनी बात बता दी. मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ इन चीज़ों को देखें, इस पे एफर्ट करें, इस पे बात करें, हाईलाइट करें चीज़ों को. और जब आप चीज़ों को इन्फॉर्म शक्ल में ले आते हैं तो फिर उसका कोई ना कोई आउटकम आ जाता है. जैसे अभी थोड़ा बहुत जो आपने देख लिया है, अभी और बहुत सारा आप इंशाल्लाह देखेंगे. जैसे साइमन ने फंडिंग की बात की है, कोशिश करेंगे कि इनके फंड्स रिजर्व किए जाएं, एजुकेशनल फंड्स, सोशल फंड्स. पेरेंट्स बहुत, जैसे एक मदर ने बताया कि ये लूट मार का बाज़ार गर्म है, कि पैसे बहुत, फीस बहुत ज़्यादा है. ये फ्री होना चाहिए, इसके ऊपर फ्री काम होना चाहिए. यानी स्कूल फ्री हो, गवर्नमेंट ओन करे इसको, ये होगा. और जितनी हम एफर्ट कर सकते हैं वो. जी सर. School में, हर स्कूल में रखना as a normal kid. एवरी सिंगल स्कूल. But we can push them साइकोलॉजिस्ट तो because हर they have स्कूल में होना money. चाहिए. ये मैसेज आपका इंशाल्लाह जाएगा. दो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट्स बोलूँगी मैं. जिन दो स्कूलों का नाम लिया, बशमूल उनके नाम मैं नहीं लूँगी, मुझे सू ना कर दे, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है. तो बशमूल इन दो स्कूलों के, एक तीसरा स्कूल जो बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, बिजनेस है माशाल्लाह. तो सर छोड़ देना नाम नहीं. वो करें हमें ये बात करनी है, हमें क्यों नहीं करनी. तीनों स्कूल से मेरा बेटा माशाल्लाह रिजेक्ट होकर आया था. तीनों स्कूल्स की हमने एडमिशन फीस वगैरह सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की थी. 1-2 महीने के बाद हमें जवाब दे दिया गया कि ये नहीं बैठ सकता. वन इमीडिएट स्टेप दैट कुड बी टेकन विदाउट मतलब कंजर्विंग और रिजर्विंग एनी सेपरेट फंड्स फॉर दीज चिल्ड्रन इज we should make a legislation that no school should turn down these children. That is very important actually. ये crucial है. Government in schools की बैक पर नहीं, सॉरी, फ्रंट पर खड़ी हो कि आप इस बच्चे को टर्न डाउन नहीं कर सकते. अगर इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है. और सिर्फ क्या प्रॉब्लम था कि माई सन स्टार्टेड रीडिंग एंड राइटिंग एट 4. सो एज यू सेड कि वो भी एक मिथ है, मैम साइमा ज़्यादा बताएंगी, कि ऑटिस्टिक लोग कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियसेस होते हैं. दोनों साइड्स पर होते हैं. इनके IQs बिलो एवरेज भी होते हैं, इनके IQs अबव एवरेज भी और ये होते हैं. टिपिकल स्टूडेंट्स में भी हो सकते हैं. जी बिल्कुल. तो वो जो है, मतलब मेरा बेटा अकेडमिकली उनके किसी भी बच्चे को बहुत अच्छी तरह चैलेंज कर सकता था, लेकिन ही वाज टर्न डाउन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सिट ऑन वन सीट इन अ क्लोज रूम. दैट वाज द इशू. तो एक तो ये चीज़ है कि हुकूमत इन स्कूल्स को पाबंद करे कि एक सर्टेन रेशियो ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हर क्लासरूम में इनको एडमिट करना होगा, और ये अपने टीचर्स को उसके लिए इक्विप करे.
یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز جس سے میرے بیٹے کا ڈائگنوسس ہوا تھا, بیسیکلی ہی واز بورن ان کوریا, تو وہاں پر ڈیولپمنٹل چیک اپس ہوتے ہیں آفٹر اے چائلڈ از بورن. ان کے لیے ایک انڈیویژول, ایک انسان اتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں تو 5-5, 6-6, 7-7 ہو جاتے ہیں, تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا چیک اپ کرنا ہے کس کا نہیں. وہ ہر 6 مہینے پر بلا کر چیک کرتے ہیں کہ جی دکھائیے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ ہاؤ از ہی ڈوئنگ ناؤ. تو بیسیکلی جو میرے بیٹے کا ڈائگنوسس ہوا تھا, اٹ واز ڈن ایٹ اے ڈیولپمنٹل چیک اپ وچ واز ڈن ایٹ دا ایج آف 1.5 year. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ ان ارلی انٹرونشن اینڈ ارلی ڈائگنوسس آف آٹزم. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. میں بھی ایک سوال پوچھ سکتی ہوں مظہر سر آپ سے؟ جی آپ سے بھی, چلیں آپ کریں. ایک سوال ان کے لے لیں پھر میں ان کا جواب دیتا ہوں. جی. اس میں یہ جو انہوں نے اسکول کی بات کی, میں اسی بات کو آگے وہ بڑھانا چاہوں گی کہ میں نے بچے کو اسکول میں بھیجا. یہاں پہ ایک, بلکہ ایک کے علاوہ کئی اسکول ہیں جنہوں نے اسپیشل بچوں کے لیے اپنے ہی اسکول میں ایک الگ سیکشن بنایا ہوا ہے. یہاں پہ بہر مجھے نام لینے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے, آئی ایم فائن. یہ اسلام آباد سائنس اسکول اینڈ کالج میں انہوں نے آئی کین کے نام سے ایک اسپیشل نیڈ بچوں کے لیے بنایا ہوا تھا. وہاں میں نے اپنے بچے کو پہلے داخل کرایا اور ود ان اے ویک مائی چائلڈ کیم بیک ہوم کرائنگ, اور میں نے پوچھا کیا ہوا, تو ہی واز ایکچولی سلیپڈ ان دیٹ اسکول. اب یہ اسپیشل نیڈ کے بچوں کو ٹریٹ کر رہے تھے وہاں پہ. تو آئی ہیڈ ٹو پل مائی چائلڈ آؤٹ, اور الحمد للہ آئی گاٹ اے ٹیم اینڈ اے اسکول ہو آر ولنگ ٹو ہیو ہم. اور ہمارا وہ ایک گڈ لک ہوگی, بٹ چلڈرن آر فزیکلی ابیوزڈ. اس کے بعد میں نے خود اس میں اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کرنے کے لیے وہ اپلائی کیا, اینڈ آئی واز پلیسڈ ان اے اسکول ایز پارٹ آف ٹریننگ. اور وہاں پہ بھی میں نے یہی کچھ آبزرو کیا کہ, اور جب بھی ایسا واقعہ آتا ہے دے ٹرائی ٹو ہش اٹ اپ. There was a van which was carrying special needs children. That event even was highlighted in the news. ان بچوں کو abuse کیا گیا گاڑی کے اندر. تو that's very common. If you're sending your child to a special needs facility by compromising on the fees that you're paying or somehow to a government setup, then be ready for it. تو اس لیے یہ تو مطلب آتا ہی ہے ساتھ میں. اس لیے پھر میں یہ شکایت کر رہی ہوں کہ یہ جو اچھے اسکولز ہیں ان کو میدان میں کودنا پڑے گا, ان کو کوئی اسٹیپ لینا پڑے گا. پارٹ آف دا پیکیج نا, کہ آپ بچہ بھی بھیج رہے ہو, آپ فی بھی پے کر رہے ہو, اینڈ دین یور چائلڈ کمز ہوم کرائنگ بیکاز ہی از بینگ ابیوزڈ. That's right. So, madam, if you want to make a final comment or observation. Excuse me, my son has Please. another question. Okay, yes, please go ahead. Please go ahead. Please go ahead. This session has been very pleasant, and I'm glad to meet other people who have gone through similar experiences. Actually, this session has reminded me of something very important. Actually, when when it comes to autism, actually, for both symptoms for autistic boys and symptoms for autistic girls are contrastingly different. Actually, there's a study that boys are 4 times more likely to be diagnosed with autism than girls. Yeah, 5 boys, 1 girl. Yes, precisely. So how does one diagnose those? I mean, we already have how to diagnose a boy, but how do we diagnose a girl? What are the symptoms for girls? That is your question, isn't it? Not exactly, but what's the one feature that Distinguishes both, or how? Yeah, how to distinguish if a girl is suffering from autism or if a boy is suffering from autism? Symptoms are almost the same. It's not quite different. The ratio is higher in boys, but the symptoms are almost same, like for the girls and for the boys. We can say like the symptoms are different. No, it's the same. So we use the same tests. The criteria is same for the girls. We compare the girls for the same age girls. So this was your question, right? Did I answer your question, or? Yeah, can you please explain? Then I can. Actually, the autistic girls, they can actually blend in as compared to the boys. They can blend into the social groups. They can socialize and all, like masking basically, autistic masking. So then it makes the diagnosis a bit hard. Maybe you can say even not for the autism, but for the other disorders, parents usually they hide everything from relatives and from society. Maybe that can be a cause.
But if you will say like medically, but it's the same. It's not different. Oh, right. Thank you for Yeah, answering the Thank you. So I think you've made a final point. So I think we conclude. This was. Please go ahead. I am Sadia Kamal from Associated Press of Pakistan. اچھا میرے لیے یہ بالکل ایک نیا وہ ہے کہ آٹزم، میں نے اس کو سرچ کیا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ تناؤ ہے، خود بخود بیماری ہے. یہاں پہ مدرس جو بات کر رہی ہیں وہ تو یہاں پہ ایک ایسی کلاس ہے جو روٹس اور سٹی اور ان میں پڑھتی ہے، لیکن بیسیکلی آئی ایم بلانگ ٹو اے رورل ایریا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب ہم بچے تھے تو ہم تو انتہائی ذہنی تشدد کا بلکہ شکار تھے اس طرح سے. بلکہ ہمارے ہاں تو گاؤں میں بچے جو ہیں مطلب چائلڈ ابیوز تو بہت بہت کامن ہے وہاں پر. شاید ہی کوئی بچہ اس طرح سے ان گاؤں کے ایریاز میں ہو جس کے پیرنٹس اور اس طرح سے حفاظت کرتے ہوں، بچ پاتے ہوں. تو یہ جو آٹزم ہے مطلب تناؤ خود بخود بیماری، ایک تو میں ریلیٹ کر رہی تھی اپنے اس سے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کووڈ میں اس نے بہت ٹیب یوز کیا، اس کے بعد اس کے بیہیویئر میں بہت ایشو آیا. کیا ٹیکنالوجی بھی اس کا سبب بنتی ہے کہ آٹزم جو ہے اس طرح سے ہو اور بیہیویئر کا ہو؟ اور دوسرا میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میرا بچہ جہاں پڑھتا ہے وہاں پہ انہوں نے کاؤنسلنگ کے لیے ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں. بچے کا تھوڑا سا فیل کرتے ہیں اس کے بیہیویئر میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے، فوراً مدر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے کا اس طرح سے بیہیویئر ہے. تو اگر یہ اتنا اہم ہے بچوں کے لیے، مطلب میرے لیے بالکل ایک نئی چیز، نیا ٹاپک، لیکن موسٹ امپورٹنٹ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ لیگلی تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم نے سوسائٹی میں آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ جب جو بچہ ہے اسی نے آگے فیوچر میں جا کے آگے آپ میں اور ہم سب اس طرح سے بننا ہوتا ہے، ایون کہ ملک کو چلانا ہوتا ہے. لیکن تناؤ پہ یا یہ جو ایسی بیماری اس پہ تو ہم کبھی بھی توجہ نہیں دیتے، بلکہ پیرنٹس ہی اس کا خود ہی سبب بن رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر کیا جاتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے آنے سے پہلے پوری کیا گفتگو ہوئی ہے. اینڈ میں جو میں نے آٹزم پڑھا ہے میں نے اسی کو دیکھ کے جو چیزیں تھیں وہ آپ سے بولی ہیں. تو اچھا ان کا سوال ہے وہ جو ان کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ انوائرمنٹل فیکٹرز صرف آٹزم میں نہیں بلکہ آپ کے ہر مینٹل ہیلتھ ایشو میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہمارا اسکول کا، پیرنٹس کی ٹریننگ اور آپ کی سوسائٹی کی، اور جو آپ کے سوسائٹی کے نارمز ہیں، یہ ہر چیز ہی آپ کی پرسنالٹی پہ اثر کرتی ہے. باقی آپ نے کہا کہ آٹزم کے بارے میں، کیونکہ ہم نے یہ پہلے ڈسکس کر لیا ہے، آپ میں بھی آپ اس کی یوٹیوب ویڈیو دیکھ سکتی ہیں. اس میں آپ کے باقی سب سوال جو ہیں وہ آلریڈی کور ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی. ان کو یعنی تھوڑا سا اس سے وہ ایلیبریٹ کر دیجیے نا کہ یہ جینیٹک ڈیزیز ہے. بالکل، یہ دونوں ہی انوائرمنٹل اور جینیٹک جینز میں بھی ہے. بالکل یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس میں جینیٹکس بھی اور انوائرمنٹل دونوں فیکٹرز ہیں. تو اس جی بالکل بتائیں. میں پہلے پوچھ لوں. میرا خیال اگر ان کا جو کہ وہ میڈم اس اچھا السلام علیکم. تو بہت اچھا لگا سیشن. تو میں خاص آیا ہوں سیشن کے لیے کافی دور سے، تو تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا. تو اب مجھے بھی نا بہت زیادہ میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے اس پہ، کیونکہ میرا خود کا فیملی ایکسپیرینس ہے نا آٹزم کے ساتھ. تو فیملی ممبرس کو ہے اور میرے اندر بھی تھوڑے بہت اس کے ٹریٹس ہیں. تو یہ کہ کچھ فیملی ممبرس میں تھوڑا زیادہ ہے جو کلاسک آٹزم ہوتا ہے، اور میرے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایسپرگرز ہے، مائلڈ ایسپرگرز ہے. تو یہ کہ سوشل انزائٹی کے مجھے بہت مسائل تھے ارلی ایج میں، اور بڑے لیٹ جا کے کچھ سالوں پہلے یہ تھوڑے بہت حل ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ADHD کا بہت مسئلہ تھا جس طرح میم نے بتایا. تو پہلے بھی اور پیرنٹس وغیرہ نے یہ بات کی ہے کہ مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ نا اب اس کو ہمیں اوور آل اسے ڈس آرڈر نہیں کہنا چاہیے. صرف جو آٹزم کی جو ایکسٹریم شکل ہے نا جس میں بچہ بالکل بھی آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو بہت زیادہ ایکسٹریم آٹزم ہوتا ہے اس میں نا نان وربل ہو جاتا ہے بچہ. وہ مطلب وربلائزیشن اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ نا اس کی ویژولائزیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اس بچے کی. تو جو بچے بول ہی نہیں سکتے وہ ظاہر سی بات ہے سوسائٹی میں کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈس آرڈر ہے. لیکن جن کو تھوڑا بہت جو مائلڈ ہے، جنہیں مطلب جن کے اندر مائلڈ ٹریٹس ہیں، وہ میرے خیال سے وہ نا ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف برین اسٹرکچر ہے. اور نہ اس کو کہنا چاہیے کہ نا ڈفرینٹ سیٹ آف پرسنالٹی ٹریٹس ہیں اس بچے میں. تو آج کل سائیکالوجسٹ اسے نیورو ڈائیورجنس کہنے لگ گئے ہیں کہ نا ڈفرینٹ جو سارٹس آف جن کو مینٹل ڈس آرڈرس پہلے کہتے تھے، ان کی جو مائلڈ شکل ہے، دے آر ناٹ ڈس آرڈرز بائی دیم سیلوز، دے آر جسٹ ڈفرینٹ برین کنفیگریشنز دیٹ الاؤ دیٹ پرسن ٹو اکمپلش ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹاسکس. تو جس طرح اس کو نیورو ڈائیورجنس کہتے ہیں اسے بیسکلی. تو آٹزم، مائلڈ آٹزم بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ بڑے بڑے آپ انٹرپرینورز وغیرہ کو بھی دیکھ لیں. ایلون مسک ہے، اس کو لازمی بات ہے کہ اس کو ایسپرگرز ہے، مائلڈ ایسپرگرز. بل گیٹس کو بھی ہے، اور یہ پیٹر تھیل کو بھی ہے. یہ بلینئرز ہیں سارے.
اور بڑے بڑے انوینٹرز ہیں. اب پرانے زمانے میں بھی جس طرح کسی نے کہا کہ جو ارلی ہیومن سوسائٹی ہے اس میں جس بندے نے بیٹھ کے ویل بنایا پہلا اور جس نے وہ ایرو بنایا اور جس نے انوینشنس کی بیسکلی اٹس ویری لائکلی دیٹ ہی واز سلائٹلی آٹسٹک. کیونکہ آٹزم والے لوگ ہوتے ہیں وہ دے آر مور انگروسڈ ان آبجیکٹس اینڈ فگرنگ آؤٹ ہاؤ تھنگز ورک رادر دین انٹریکٹنگ ود ادر پیپل. تو ایسے لوگ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. اب میرے جو ابو ہیں وہ میپس کے ساتھ obsessed ہیں. اب وہ میپ شروع سے کلیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھرے ہوئے ہیں میپس اور اسٹڈی کرتے رہتے ہیں, گھسے رہتے ہیں میپس کے اندر. اور بچوں نے بہت زیادہ کوائنس کلیکٹ کرتے تھے, اسٹیمپس کلیکٹ کرتے تھے. نارمل ٹریپ وہ نہیں ہے بیہیویئر یہ, لیکن ان کا ایک اس طرح کا فوکس تھا. تو ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت ٹریٹس آئے ہیں. اور میں خود بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میتھمیٹکس وغیرہ میں بہت اچھا ہوں اور سائنس وغیرہ میں. تو یہ کہ جو مائلڈ ٹریٹ جن میں مائلڈ حد تک آیا ہے آٹزم, وہ ایک میرے خیال سے ایک نا اسپیشل ایبلٹیز ہیں. اور میں نے اب سوشل انٹریکشن تھوڑی لیٹ سیکھی ایز کمپیئر ٹو مائی پیئرس. میں تھوڑا سا پیچھے تھا اپنے پیئر سے, لیکن اکیڈیمکلی زیادہ اسٹرانگ تھا. اور ابھی فزکس سے میں ماسٹرز کر رہا ہوں, PhD کرنے لگا ہوں میں فزکس میں. تو یہ کہ میرے خیال سے کہ ایک سپر پاور کی طرح ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور میری بات تھی کہ نا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ نا جو اس کی زیادہ ڈائگنوسس اب شروع ہو گئی ہے آٹزم کی نا ہماری ماڈرن سوسائٹی میں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پرانے زمانوں میں نا بیفور دی انڈسٹریل ایج اس میں یہ تھا کہ نا زیادہ تر لوگ ایک نا سیکلوڈیڈ لائف اسٹائل گزارتے تھے. اپنے فارم میں پلتے بڑھتے تھے اور وہیں پہ جو ہے کھیتی باڑی کر لی یا پھر گھر کے اندر کے ٹاسک انہوں نے کر لیے. تو پرانے زمانے میں نا اٹ واز ایزیئر فار آٹسٹک پیپل ٹو فائنڈ اے نیش ان لائف. ابھی آج کل ہماری ہائپر کنیکٹڈ ورلڈ ہو گئی ہے. اس میں یہ کہ نا تھوڑا سا آٹسٹک بچہ پیدا ہو گیا, ہی ول بی فورس ٹو گو ٹو اسکول. پہلے تو اسکولس بھی نہیں ہوتے تھے. مطلب میس اسکولنگ کا کانسیپٹ تو 19th سینچری میں آیا, جرمنی سے آیا. اس سے پہلے کوئی بڑے بڑے اسکولس نہیں ہوتے جس میں ایوری بڈی واز سپوز ٹو گو. بس یہ تھا کہ اگر کسی کو لرننگ کا پیرنٹس کو تھا کہ میں بچوں کو کچھ سکھاؤں, یا پھر ان کو ٹریڈ میں ڈال دیا جاتا تھا یا پھر ان کو پرائیویٹ ٹیوٹر سے پھر خود سکھا دی جاتی تھی چیزیں. تو یہ کہ آٹسٹک اگر بچہ ہو گیا, اگر وہ سوشلی اتنا زیادہ اڈیپٹ نہیں بھی ہے, تو یہ کہ اس کو نہ کوئی گھر کے اندر ہی کوئی نیش اسے مل جاتی تھی آسانی سے, یا پھر اس کو فارم میں کام کرنے دیا جاتا تھا جہاں پہ ہی وازنٹ سپوز ٹو انٹریکٹ ود ڈزنس آف پیپل اور ہنڈریڈز آف پیپل ایوری ڈے. آج کل تو یہ ہے کہ اب اگر آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے تو آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بھی نا ڈائگنوسس زیادہ ہو رہی ہے اس چیز کی, کیونکہ نا آٹسٹک پیپل آر فورس ٹو گو آؤٹ ان ٹو دا ورلڈ اینڈ فیس پیپل. جب جس طرح پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا اتنا. تو یہ میرا سوال ہوگا کہ کیا اس وجہ سے بھی اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے اور ڈائگنوسس بڑھ گئی ہے. اور ایک تیسری میری بات یہ تھی کہ سر جو کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا, کہ سر کہہ رہے تھے کہ نا اس کو اسلامک اس سے بھی جوڑنا چاہیے کہ نا تھوڑی سی اسلامک طریقے سے اپنے اسکالرس کو کہیں اور ان کو جو ٹی وی پہ مولویز آتے ہیں ان کو کہیں کہ آپ کس طرح اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے, ہمیں ریلیجن کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ نا صرف آٹزم نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ مارجنلائزڈ ہیں نا ہمارے سوسائٹی میں. تو فرسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی ہے, جس کے بارے میں لوگ اتنی بات نہیں کرتے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ایسے بھی بڑے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں, لیکن اس کی اسلام میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے ہومو سیکشولیٹی کی. تو اگر آپ اسلام کے ساتھ جڑنے لگ جائیں گے ان سب چیزوں کو, کہ ان مسئلوں کو ہم اسلام کے امبریلا کے اندر لے آئیں اور اس سے ہم ایکسیپٹنس لائیں سوسائٹی میں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل کاؤنٹر ہیں اسلام کے اور وہ پیچھے رہ جائیں گی. تو مجھے لگتا ہے فرام اے ہیومنسٹ پرسپیکٹیو اور سیکولر پرسپیکٹیو ہمیں ان چیزوں کو ٹیکل کرنا پڑے گا. یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہیومنزم کی پرسپیکٹیو سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہر چیز کو انکارپوریٹ کر سکتی ہے. اس طرح ویسٹ کی سکسیز کے پیچھے بھی یہی راز ہے. تو اگر آپ ریلیجن کے امبریلا کے اندر اپنے کو کنفائن کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں ایکسکلوڈ بھی ہو جائیں گی. تو یہ ایک کامنٹ تھا میرا. اور دوسرا وہ سوال تھا میرا کہ ماڈرن سوسائٹی کی ہائپر کنیکٹیوٹی کی وجہ سے زیادہ ڈائگنوسس ہونے لگ گیا. جی بالکل, کیونکہ ٹریٹمنٹ سے بہت زیادہ ریزلٹس مل رہے ہیں تو اس لیے ڈائگنوسس بھی ہو گیا, اور ایزیلی فنڈز اویلیبل ہیں, اور پیرنٹس کو پتہ ہے کہ اگر ہم ڈائگنوز کروائیں گے تو ہم ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو اس لیے ڈائگنوز جو لوگ کرواتے ہیں اور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جن کو مائلڈ قسم کا ہے ان کو ڈس آرڈر نہیں کہنا چاہیے, تو جس طریقے سے ہم لوگ ان کو کیٹاگرائز کرتے ہیں ان کی منتھلی یا 6 منتھ کے بعد جو بھی ان کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں, تو ان میں سے بہت سے ہمارے ایسے پیشنٹس ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جس کو ہم اس کیٹیگری سے موو کر دیتے ہیں. اگر وہ مائلڈ اینڈ پہ ہیں تو وہ ان کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اس ڈس آرڈر سے. تو آپ اس بات سے وری نہ ہوں, کیونکہ آبویسلی ان چیزوں کو کیٹاگرائز کرنا ہمارا کام صرف اسیسمنٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ تو APA مینول کو ہم فالو کریں گے, ان کے حساب سے ہم وہ کیٹاگرائز کریں گے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس دنیا اس طرف آ رہی ہے, انشاءاللہ مے بی کہ
कुछ और टर्म्स डेवलप कर लें वो इस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ से आप वरी ना हो। लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप ठीक हो गए, तो फिर उसके बाद आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो फिर आप डिसऑर्डर का लफ्ज़ जो है वो खुद ब खुद आप से हट जाएगा। बस एक आखिरी कमेंट मैंने करना था, जो पीछे कह रहा था कि मेल्स में ज़्यादा टेंडेंसी होती है, उसकी एक और थ्योरी भी आ चुकी है। साइमन बैरन कोहन नाम का एक यूके का साइकोलॉजिस्ट है, उसने उसकी ये हाइपोथेसिस ये है कि ऑटिज़म बेसिकली ना उन लोगों में होता है जिनकी जो माँ है वो प्री नेटल डेवलपमेंट के दौरान जो बच्चा है उसको ना टेस्टोस्टेरोन की एक्सपोजर उसको ज़्यादा हो गई, तो इसको कहते हैं हाइपर मेल थ्योरी ऑफ ऑटिज़म कहते हैं। और जो दूसरी तरफ वो होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसकी फीमेल्स में ज़्यादा वो होती है, टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं हाइपर फीमेल ब्रेन थ्योरी कहते हैं उसे। तो ये कि ना जिनको ऑटिज़म होता है ना, एक मेल और फीमेल्स के जो ब्रेन्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। अब जो ऑन एवरेज अगर हम जनरली देखें तो जो मेल्स होते हैं, मैं ऑटिज़म की बात नहीं कर रहा, जनरली भी जो लड़के होते हैं उनको ना ऑब्जेक्ट्स और चीज़ों से का ज़्यादा शौक होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल एंड रिलेशंस, और जो लड़कियां होती हैं उन्हें पीपल और रिलेशंस का ज़्यादा एक वो होता है, उनके अंदर टेंडेंसी होती है, और वो ज़्यादा दे आर बेटर एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड रिलेशन, उनको इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा नर्सिंग और डॉक्टर और इस साइकोलॉजिस्ट और इस फील्ड सोशल साइंसेज में ज़्यादा जाती हैं, और जो फिज़िक्स मैथ और इंतहाई एब्स्ट्रैक्ट जिनका लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनमें लड़के ज़्यादा जाते हैं। तो ये है कि ऑटिज़म जो है ना वही मेल टेंडेंसी है बट टेकन टू द एक्सट्रीम। अब जो बच्चे हैं, छोटा सा एक बच्चा है जिसको ऑटिज़म है, अब वो इंतहा से ज़्यादा किसी एक ऑब्जेक्ट के पीछे ना वो ऑब्सेस हो जाता है। अब ट्रेन्स के पीछे ऑब्सेस हो जाएगा। अब मैं एनिमल्स के पीछे ऑब्सेस था जब मैं छोटा था। स्कूल जाने से पहले भी ना मैं 2-3 साल का था और मैं सिर्फ एनिमल्स का शौक़ था मुझे। और जिस तरह जब स्कूल जाता था तो अम्मियाँ होती हैं वो बच्चों को कार्टून लगा के जगाने की कोशिश करती हैं ना, सुबह जब स्कूल का टाइम होता है, मैं कार्टून्स लगाते थे तो मैं उससे भी नहीं जागता था, लेकिन जैसे नेशनल ज्योग्राफिक लगता था ना मैं फ़ौरन यूँ उड़ जाता था, मैं क्या एनिमल्स नजर आ रहे हैं। तो एक ऑब्सेशन सी थी जो एक नेचुरल होती है, और कुछ मेरे अब्बू को मैप्स की ऑब्सेशन है इस तरह करके। तो ये कि ना ये भी इसकी एक वजह है कि ना क्योंकि हाइपर मेल ब्रेन होता है ऑटिज़म वाले लोगों के अंदर, इसीलिए जो है ना बच्चों के लड़कों के अंदर ज़्यादा ये चांस है कि उनको ऑटिज़म होगा और लड़कियों के अंदर थोड़ा कम है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम टू बी बेटर एट सोशल रिलेशंस एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट्स, तो उनके अंदर चांसेस कम है कि वो ऑटिस्टिक हो, और लड़कों के अंदर कहीं ज़्यादा है, 4-5 गुना ज़्यादा। कोई फाइनल पॉइंट है आपको प्लीज़? बस हमने बात की आज ऑटिज़म की वेस्ट और पाकिस्तान की, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप वेस्ट की बात करते हैं पाकिस्तान से, तो ये एक बिल्कुल मुवाजना नहीं बनता। बिल्कुल आप मुझे इंडियन पर्सपेक्टिव से या साउथ एशियन पर्सपेक्टिव से बता दें कि पाकिस्तान में या इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारे इक्वल हैं, हमारे लिए ठीक हैं, या उसका कंपैरिजन कर दें कोई? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से क्योंकि हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने लाहौर में स्कूल विज़िट किया था, हराइजन पब्लिक स्कूल, आई थिंक इफ आई एम नॉट हराइजन, यस सनराइजिंग, सॉरी मुझे नाम भूल गया, लेकिन उन लोगों का सेटअप और उन लोगों का काम बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली उनके पास अलग से ऑटिज़म का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उनका जो काम है, जो जितने उनके रिसोर्सेज हैं, विद इन दोज रिसोर्सेज दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब। उन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया था कि आप इसको कैसे कनाडा से कंपेयर करेंगे, उनका काम अच्छा है या हमारा। मैंने कहा हमारा काम बेहतर है इस वजह से क्योंकि हमारे पास वहाँ हर सब रिसोर्सेज हैं, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, आपके पास टेस्ट से लेके, आपके पास फंड से लेके, आपके पास जगह से लेके, आपके पास ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ अवेलेबल है। तो वहाँ वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना या उस चीज़ को फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं है। इवन द रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हर बंदे ने उसको फॉलो करना है, आपके लिए आपकी जॉब ईजी है। लेकिन यहाँ पे रहे कि इन मसाइल के साथ जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए थेरेपिस्ट को सर्च करते हैं, और वो प्रोफेशनल जो कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ मैं भी यही सवाल आप लोगों से करना चाह रही थी कि मैं ये समझती हूँ कि मैं किसी को ब्लेम करूँ कि हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं हैं या हमारे हुक्मरान ठीक नहीं हैं या कुछ भी नहीं। हर बंदे को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे मैं मतलब कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाती हूँ कि इफ़ यू कैन नॉट क्लीन द होल रूम जस्ट क्लीन वन कॉर्नर, इफ़ यू कैन डू द होल डिशेज जस्ट वॉश वन प्लेट और स्पून। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर हर बंदा कंट्रीब्यूट करे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हम आप लोग बैठे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में से हैं, तो मेरा सवाल आपसे भी यही है, आपसे भी यही है कि जो मेरा सवाल था, जो मैंने आपको बताया मेरे लास्ट विज़िट में पॉलिसी मेकर से भी था, उनको मैंने फ्रेमवर्क भी बना के दिया, मेरा सेक्रेटरी लेवल के लोगों से भी था,
میرا ان کی پوزیشن ہولڈر سے بھی تھا, لیکن مجھے کہیں سے ہیلپ نہیں ملی. آپ کیا میری ہیلپ کر سکتے ہیں اس چیز میں کہ ہم آٹزم کو ایز اے سبجیکٹ کیسے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں؟ کون آپ لوگ, اس بک میں میرا ای میل ایڈریس ہے, تو آپ لوگ مجھے ای میل کر کے اپنے آئیڈیاز دیں تاکہ ہم اس کو لے کے فردر, اور آپ خود یہ سوچیں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ہم سب اپنے اپنے لیول پہ اگر تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کریں گے نا تو بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, لوگ ہمت کر رہے ہیں. میرے پاس اتنا بہت زیادہ ڈیٹا تو نہیں ہے پاکستان کے کیسز کا, کیونکہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہوا, لیکن جو انٹرونشنز ہیں چاہے وہ پرانی ہیں چاہے کہ ہیں, کہیں سے تو سٹارٹ لے لیا ہے, لوگوں نے سٹارٹ لے لیا ہے. وہ ایکسپینسو بہت ہیں اس وجہ سے بھی کہ ان کے پاس پروفیشنلز لمیٹڈ ہیں, اور وہ اس کو ایک منی میکنگ پروفیشن بنا رہے ہیں, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہمارے پاس زیادہ پروفیشنلز ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہاں جی ایک بندے نے ہمارے بچوں کو ٹریٹ نہیں کیا تو یہ دوسرے کے پاس جا سکتا ہے, تو پھر یہ چیز جو ہے, جو ایکسپینس ہیں پیرنٹس کو اتنے پے کرنے پڑیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. تو آپ کائنڈلی بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیسے میری ہیلپ کر سکتے ہیں آٹزم کو ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ کے طور پہ ریکگنائز کروانے کے لیے پاکستان میں. باقی ہم سب مل کے جو بھی اس کے فردر اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ مجھے ای میل کر کے کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے یا آپ کی فیڈ بیک ہے وہ مجھے ضرور دیجیے گا, کیونکہ 2 سال پہلے کووڈ کی وجہ سے میں بک لانچنگ کی سیریمنی نہیں کر سکی, لیکن انہوں نے بہت سے پیرنٹس اور ڈپارٹمنٹس میں یہ بک بھجوائی تھی. لیکن ان لکیلی مجھے جتنا کینیڈا سے اچھا رسپانس ملا مجھے پاکستان سے بالکل نہیں ملا. 2 یا 3 اسٹوڈنٹس نے مجھے اپروچ کیا اور دیٹ واز ریڈیکولس. دے سیڈ we really like your book, can you please share the soft copy because we are doing our research in PhD, we need that material for our research. So وہ اتنا بھی نہیں بادر کر رہے تھے کہ وہ اس بک میں سے ریفرنس لے کے اس کو ریفریز کر کے اپنے ریسرچ میں یوز کریں. بس یہی چاہ رہے تھے کہ بک ایک ہے, اس کی سافٹ کاپی مل جائے, کٹ پیسٹ کریں اور ہم اپنا تھیسس سبمٹ کروا دیں. اور میرا لاسٹ یہ یعنی اس وجہ سے نا تھوڑا سا میں مایوس ہوئی, لیکن میں مایوس بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ میں مایوس مکمل طور پہ ہوئی, لیکن اب چونکہ مجھے موقع ملا ہے, اب کووڈ از اوور. لاسٹ کویسچن ہے میرا اور بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم اپر کلاس کو دیکھتے ہیں, وہ تو آپ بات کر رہے ہیں ناروے کی بات کر رہے ہیں, کوریا کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم لوور کلاس کی بات کریں, لوور کلاس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک غریب بندہ جو ایک دہاڑی دار ہے 600 یا 1000 روپے کما رہا ہے, اس کے بچے کو جو آٹزم ہے تو وہ فری آف کاسٹ کس طریقے سے کون سے پروسیس سے اپنا علاج کروا سکتا ہے, تو پلیز یہ گائیڈ کر دیں تھوڑا سا. ان کو دیتے ہیں لاسٹ کوسچن کو بھی لے. ان کے کویشچن کا بھی تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں, اور جو میڈم نے بات کی, ناروے میں آٹزم کا کوئی اسکول نہیں ہے. ایوری کامن اسکول شوڈ بی equipped ٹو ٹیک آٹسٹک کڈس. اور میں کبھی کبھار یہ سوچتا تھا کہ جیسے پاکستان میں ہوتا تھا تو یہاں سے میری بیسک ایجوکیشن تو یہاں پہ تھی, تو انہوں نے وہ یہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ سیگریگیشن کرتے تھے. جو ٹاپ کے کریم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کا علیحدہ سیکشن بن جاتا تھا, اور جو برے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے انہیں دوسرے سیکشن میں لے جاتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ کا جو بچہ ہے وہ اگر پرفارم نہیں کرے گا تو پوری کلاس ڈریگ ڈاؤن ہوتی ہے. تو ناروے میں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا کلاس اینڈ دا اسکول ہیز ٹو ایڈجسٹ ٹو دا نیڈس آف دا آٹسٹک کڈ. وی ول کم بیک, we will go forward along, we'll do it all together. تو اس طرح تھا. تو آئی تھنک کہ آٹسٹک بیبیز کا یا بچوں کا اسکول علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ بی دا پارٹ آف دا سوسائٹی ایز اے کامن پرسن, اور انہیں جس طرح وہ باقی اسکولوں میں جس طرح ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے ان کے اوپر تھوڑی سی اور توجہ ہونی چاہیے. اور پھر جو وہ ایجوکیشن کا پوچھ رہی تھیں, جو ٹیچر اسکول میں پڑھانے آتا ہے جس نے بیچلر ان ایجوکیشن کیا ہے, یا جو ایز اے پروفیشنل ٹیچر آ رہا ہے کسی اسکول میں یا کالج میں پڑھانے, اس نے 2-3 سبجیکٹس اس کے اوپر آلریڈی پڑھے ہوتے ہیں. اٹس دا پارٹ آف دیئر کریکولم. اف یو آر ٹرائنگ ٹو بیکم اے ٹیچر ان اے اسکول, you have to know about autism very well. And special education, everything they cover that. Thank you. Thank you. Yeah, that's a good question. Yes. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا سیشن جو ہے یہ دا بلیک ہول کے فیس بک پیج پہ لائیو بھی جا رہا ہے, اور لوگ بہت شکر گزار ہیں آپ کی آمد کے اور اس سارے اتنے پروڈکٹیو سیشن کے. زیادہ تر جو کومنٹس ہیں یا کوسچنز ہیں وہ آلریڈی ایڈریس ہو گئے.
ایک اماد خان ہے, وہ ایک اپنی پریشانی انہوں نے لکھی ہے, تو میں نے سوچا میں یہاں آپ کے آگے رکھ دوں تاکہ ان کو تھوڑی سی ہیلپ مل جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ my son used to talk a few words till the age of 3. After that he slowly stopped talking. Now he is 9 years old and non-vocal. تو 6 سال سے وہ مطلب گفتگو نہیں کر رہا یا بہت ہی کم ہوئے گی. Having said that, he understands what we say to him, like turn on the light, shut the door, etc. وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا وہ دوبارہ بول سکتا ہے, کیا یہ آٹزم کا مسئلہ تو نہیں ہے, what should we do. تو میرا خیال ہے یہ اور بھی بہت سے پیرنٹس اس طرح کی مشکل سے گزر رہے ہیں. یہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے وہ بچے وہ بالکل نارمل پروگریس کر رہے ہوتے ہیں, آل آف اے سڈن وہ بالکل کلیپس ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ بعض دفعہ کوئی میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے وہ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے یا فیملی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, تو اس کی بیس پہ پھر وہ ان کو آٹزم کے ٹیسٹ کی طرف ریفر کریں گے. کیونکہ جو فرسٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے, اگر ہمیں بھی کسی بچے میں کوئی سائن یا سمٹمس نظر آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو فیملی ڈاکٹر کے پاس, جنرل فزیشین کے پاس ریفر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ اگر فگر آؤٹ ہو جاتا ہے, ایون کہ جو بچے شروع میں نہیں بول سکتے اسپیچ تھیراپی کے بعد, کیونکہ ہماری ٹیم میں اسپیچ تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں, اسپیچ تھراپی کے بعد وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو بچہ پہلے سے بول رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو, اور انشاءاللہ وہ بول سکے گا. تو نا امید نہ ہوں اور اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں, آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. جو سمٹمس ہیں پرائمری سمٹمس وہ ایٹ دا ایج آف 4 months اپیئر ہوتے ہیں, بٹ میجر سمٹمس اپیئر ایٹ دا کٹ آف از ایٹ 2 years. جی میں نے یہ کہا تھا کہ جو سویئر اینڈ پہ ہوتے ہیں, جن کا ارلی سمٹم جو بچے شو کرتے ہیں وہ سویئر اینڈ پہ ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو شاید آپ نے شروع میں ڈسکشن سنی ہو کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے, جس میں کلاسیکل آٹزم, پرویزو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر, اسپرگر سنڈروم اور سب کچھ. تو اس میں جو بچے ارلی سمٹم شو کرتے ہیں دیٹ از اے ورنگ پوائنٹ, کیونکہ اس میں بچے کے ہائی اینڈ پہ ایکسٹریملی آٹزم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور کچھ بچے ایون کہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ 12 ایئرس کے بعد ڈائگنوز ہوئی آٹزم کا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے نارمل ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کے جو ہے سمٹم بہت لیٹ شو ہوتی ہیں. یہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس اس کو ٹینشن نہیں پے کر رہے ہوتے, اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسکول میں وہ کس قسم کے ٹیچر کے ساتھ ہیں, اس ٹیچر نے اس کی ٹینشن پے نہیں کی, تو اس وجہ سے. لیکن کیونکہ کینیڈا میں تو اسکول سسٹم میں ہر اسپیکٹ کور ہوتا ہے, جب ہم ان کی ایکڈیمک اسکورنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کا بیہیویئر, رسپانسبلٹی, سیلف کانفیڈینس اور آل سوشل اسپیکٹس بھی کور کرتے ہیں. تو اس میں بہت حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کا انٹریکشن باقی بچوں کے ساتھ کیا ہے. تو وہ جو ارلی سمٹمس کی میں نے بات کی تھی وہ ان لوگوں کے لیے کی تھی جو سویئر اینڈ پہ ہوتے ہیں. تو جو لیٹ سمٹم شو کرتے ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ ایزیئر ہوتا ہے اس کی نسبت جو کہ شروع میں. ایبلٹیز ریورسل بھی ہوتا ہے, بیہیویئر ریورسل بھی ہوتا ہے, دیٹس ویری کامن. کہ ایک بچہ جو ہے وہ کچھ ورڈز بول رہا تھا یا سمپل سینٹینسز بول رہا تھا, اینڈ آل آف اے سڈن ہی بیکیم میوٹ, ہی واز انیبل ٹو کمیونیکیٹ اینی مور. تو دیٹ از آلسو کامن ان آٹزم, دیٹ کوڈ بی اے ریزن. تو ہوتا ہے. ایک اتنی مایوس کن باتوں کے بیچ میں ایک بات کہوں گی, سندھ گورنمنٹ نے ابھی, میرا تعلق بنیادی طور پر کراچی سے ہے تو میں نے یہ اڑتی سنی تھی کہ سندھ گورنمنٹ نے 400 کڈس کے مطلب اس کو انٹیک پر رکھتے ہوئے ایک فری آٹزم سینٹر بنایا ہے. سو دیٹس دا فرسٹ انسٹنس ان پاکستان کے کسی حکومت نے اس بارے میں سوچا اور پھر ایک سینٹر کھڑا کر دیا. تو میں نے ابھی وہ وزٹ نہیں کیا لیکن میں نے اس کے بہت پازیٹیو ریویوز بھی سنے. تو آئی ہوپ دا ریسٹ آف دا گورنمنٹس آلسو ٹیک نوٹس آف دس. چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی جب ہم سارے باتیں کر رہے تھے تو اس میں ڈسیبلٹی, ڈیزیز اور اس طرح کے بہت سارے ٹرمینالوجیز یوز ہوئی تھیں. تو آٹزم کے لیے میرے خیال میں ڈیزیز یا ڈسیبلٹی کا کہنا جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. ہم اس کو یا اور یہ نہیں ہے, لائک میم نے جیسے کہا کہ ہم مینیج کر سکتے ہیں تو وی شوڈ restrict ourselves to management. Very important. Instead of curing a disease. Yes, obviously that is disorder. This is manageable, not curable. This is a manageable. This is اگر not کوئی a میڈیکل disease ایشو to be ہوگا تو treated پھر or obviously اس cured. کو وہ کیوریبل ہو سکتا ہے. کوئی میڈیکل ایشو ہے جیسے ایپیلیپسی ہے یا کوئی اور ہے تو میڈیکیشنس یا برین میں کوئی پرابلم کی وجہ سے آرٹسٹک سمٹم زیادہ ہیں تو وہ کیوریبل ہے. لیکن اوبیسلی پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ 100% کیوریبل نہیں ہے, مینیجیبل ہے. Thank you, Ji. Very rich discussion today. The take home from today's
launch is that we all need to create awareness. جہاں جہاں پہ ہیں ہم اپنی اپنی جگہ جو ہے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. جو بہت امپورٹنٹ بات کی گئی کہ پالیسی ایڈوکیسی جو ہے, جو لوگ اس آواز جو ہے ارباب اختیار تک پہنچا سکتے ہیں, پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, وہ وہاں اپنا کردار ادا کریں. جو جرنلسٹ ہیں وہ قلم کا استعمال کریں, وہاں پر اپنا کردار ادا کریں, اور جو جس شعبے میں ہے وہ اپنا رول پلے کرے. تو یہ انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم افیکٹولی ایڈریس کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو کی گئی کہ وہ اویئرنیس سے آگے بڑھ کے ایکسیپٹنس کی طرف ہم نے آنا ہے ایک معاشرے کے طور پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کا کردار بہت ضروری ہے. I'd like to thank Saima Akram Saiba. We're honored to have her here. اور بہت شکریہ ماجد بشیر صاحب for your time. And thank you very much all of you for your time. Don't forget to get your signed book, or madam is generous enough to offer it free of cost for everybody. تو اس پیغام کو آپ خطاب بھی رکھیے. Thank you so much. اور مجھے اپنی فیڈ بیک دینا بھی نہیں بھولیے گا, اور آپ کس طرح میری ہیلپ کر سکتے ہیں اس پیغام کو لے کے آگے چلنے میں, تو وہ بھی پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے آپ لوگوں کا انتظار رہے گا. میں اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کروں گی کہ آپ مجھے اس کی سافٹ کاپی شیئر کر دیں, یعنی اپنا تھیسس کمپلیٹ کرنا ہے.